السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اپنا سلسلہ ادھر سے ہی جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے کل ختم کیا تھا۔ ایکچولی بات تو ہماری پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن اب تھوڑا سا ہم اس کو اگر دیکھیں کہ کل جو ہم سیکوینس لے کر آئے تھے، جس طرح سے ہم بات اپنی لے کر چل رہے تھے، تو اس کے اندر جو بلکہ میں یہ کہوں گی زیادہ مناسب ہوگا کہ ایک جو مقصد تھا میرا یہ سارا ٹاپک سلیکٹ کرنے کا، اور خاص طور پہ رمضان جب بالکل ہی اراؤنڈ دا کارنر ہے، بلکہ بہت سی جگہوں پہ تو انشاءاللہ کل روزہ بھی ہے، سعودی عرب میں اعلان ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے رمضان کو بابرکت بنائے اور انہیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصل میں اس ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کا جو مقصد کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ مین تو یہی ہے کہ قرآن کے جو ایک آرگنائزیشن ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرنے کے قابل بنیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کتابوں کے اندر سیکوینسنگ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ واقعات کس طرح انفولڈ ہوں اور کیسے جو ہے وہ لے کے مطلب ایک کے بعد ایک ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہوں، تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ وہ جو کہ رب کا کلام ہے وہ اس میں کسی قسم کا سیکوینس اور آرگنائزیشن موجود نہیں ہوگی۔ تو ایک مقصد میرا جو ہے وہ اس لیکچر کا ہی ہے۔ دوسرا جو مقصد ہے وہ سامنے وہ مین جو آج کا مجھے لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں جب میں یوتھ سے بات کرتی ہوں، خاص طور پہ میری اپنی بیٹیاں ہیں اسی عمر کی، تو ان سے بات کر کے جو ایک بہت ہی احساس ہوتا ہے شدت کے ساتھ کہ ہم سب اتنی بری طرح سے ایک آئیڈینٹیٹی کرائسس کا شکار ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ہم کبھی اس طرف جاتے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں، کبھی ہم ویسٹ کو کاپی کرتے ہیں، کبھی ہم مطلب یو نیم اٹ، ہم مینلی تو اصل میں تو وہی بات آتی ہے کہ ہم ویسٹ کو سب سے زیادہ کاپی کرنے کے اندر اپنے آپ کو مطلب اپنے اوپر مطلب فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا ان کی وجوہات ہیں، یہ کل ہم نے اپنے اس سیشن کے اندر ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو جس کا ہم نے ابتدا کی تھی اپنے بات کی کہ جو قرآنک کریکولم ہے، وہ جو ترتیب اللہ نے اس قرآن کے اندر رکھی ہے، اور ہم یہ بھی کل ہی بات کر چکے ہیں کہ یہ وہ ترتیب ہے مصحف کے اندر جب ایک امہ مطلب وجود پا چکی ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب امہ بن رہی ہے یا کریشن کے پروسیس میں ہے، بلکہ یہ ایکچولی پوری طرح سے اس کی بنیاد اٹھائی جا چکی ہے، ایک امہ موجود ہے اب تو، اور اب ہم 2024 میں بیٹھے ہیں، 1450 سال گزر چکے ہیں الحمدللہ اس امہ کو بنے ہوئے۔ تو اب اس امہ کو اپنی جو آئیڈینٹی، یعنی آئیڈینٹی ہم نے بات کیا کی تھی کہ کس طرح سے میں اپنے آپ کو، میں اور آپ کس قوم سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں، ہماری زبان، ہمارا کلچر، ہمارا مذہب، ہماری باؤنڈریز، ہمارا رہن سہن، ہر چیز جو ہے اس سے جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ افیکٹ کیا ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ یہ سب مل کے ہی ایکچولی آئیڈینٹی بنتی ہے۔ تو یہ جو قرآن ہمیں اپنی اس سیکوینس کے اندر کہ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم مصحف کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہمیں نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ نظر آتی ہے، پھر سورہ نساء، سورہ آل عمران، پھر سورہ النساء، الانعام، الاعراف، پھر انفال اور توبہ۔ تو یہ جو پوری ایک گروپ آف سوراز ہمارے پاس ایک کے بعد ایک انفولڈ ہوتی ہیں، یہ سب ویسے تو اس کے دیکھنے کے بہت سے اور انداز ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے اندر آئیڈینٹی ہی ہمیں سمجھ میں آئے یا ہم صرف اس کو اسی پرسپیکٹیو سے پڑھیں، لیکن ہمارا ایک پرسپیکٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب ہم سورہ فاتحہ کی ابتدا کرتے ہیں، ہم جب قرآن اپنا مصحف کھولتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہم اس سورہ فاتحہ کے اندر مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہم ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان میں شامل نہ کرنا جو کہ گمراہ ہوئے یا جو کہ مغضوب علیہم تھے، یعنی جن کے اوپر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ جو دعا ہے ہماری، جو سورہ فاتحہ کی بالکل ابتدا میں اللہ نے ہمیں سکھا دی، اس کے جواب میں پورا قرآن ہمارے سامنے رکھ دیا گیا، اور اسی جواب کے لیے سب سے پہلی صورت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگا کہ اللہ ہدایت کا راستہ دینا اور ان کا نہ دینا جو ان کے اوپر تیرا غضب ہوا، تو سورہ بقرہ ایکچولی
وہی لوگ وہی کیٹیگریز ہمارے سامنے لے کر آتی ہے کہ کون لوگ ہیں یا کون سے گروپس ہیں یا کون سی قومیں ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، اور کون سی قومیں ہیں یا کون سے افراد ہیں یا کون سے لوگ ہیں یا کیا رویے ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ ہم سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ سے لے کر یہ سورہ البقرہ میں ختم نہیں ہوگا، یہ آگے سورہ آل عمران سورہ سے لے کر مطلب یہ ہم سمجھ لیں کہ سورہ توبہ تک یہی سارے جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے، بلکہ پورا قرآن ہی ہمیں ایکچولی جو ہے وہ انہی دو قسم کے گروپس کا جو ہے وہ حالات کے اور واقعات سکھاتا چلا جائے گا۔ اچھا جی، اب بات کا ہم کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم ایسا تو نہیں کر سکتے کہ پورے قرآن کو ہم ایک ہی سیشن کے اندر پورا اوور ویو اس کا لے لیں، لیکن جو میرا مقصد ہے صرف اور صرف یہ کہ چھوٹا سا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک چھوٹا سا ایک گلمس آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں سورہ بقرہ کا، تاکہ یہ آپ سب کے لیے ایک وہ لینس آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دے کہ جس کے ذریعے سے آپ کے اندر اور ہم سب کے اندر، بلکہ میں تو کہوں گی کہ میرے اندر بھی اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنے، اس کو سمجھنے اور اسے مزید سیکھنے اور اس کے ساتھ مزید وقت گزارنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک سب سے مین جو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی سورہ بقرہ کو کرنے کی، وہ یہ ہوگی۔ اچھا، میں پہلے بھی بتا چکی کہ رمضان کے اندر میرا یہ وعدہ نہیں ہے کہ قرآن ہم پورا ختم کر لیں گے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم ایسی کوئی مطلب اس طرح کا وہ انداز سمجھ لیں کہ کس طریقے سے اس قرآن کے اوپر جو ہے وہ تدبر کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کے اوپر ریفلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایون اگر ہم کوئی بھی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں یا اگر کسی کو عربی آتی ہے تو بہت ہی الحمدللہ، لیکن بہرحال کوئی بھی چیز ہمارے سامنے جب قرآن کی آئے گی تو پھر ہم اس کے بارے میں سوچنے والے، اس طرح سوچنے والے کہ ہم سوال اٹھانے والے بنے۔ سوال اٹھانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے خدا نخواستہ وہ جو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ کرٹیکل تھنکنگ ہم قرآن کے اوپر شروع کر دیں گے کہ اور وہ شروع کس طرح سے کریں گے کہ ڈاؤٹس پہلے ہمارے ذہن میں ہوں گے، اس کے بعد پھر ہم آئیں گے قرآن کی طرف اور کہیں گے کہ نہیں یہ والی بات تو اس طرح سے ہو، اور جیسے جو ہمارا ایک نارمل ہم سب کو ایجوکیشن کے اندر جو رویہ سکھایا جا رہا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہی چیزیں دکھا رہے ہیں کہ ہر چیز کو کرٹیکلی انالائز کرو۔ کرٹیکلی انالائز ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کو غلط سمجھیں اور اس کے بعد لے کر آئیں کہ اچھا آپ دلیل دو کہ کیا صحیح ہے۔ قرآن کا جو خاص ایک بات ہے جو میں اپنے بچوں سے بھی بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس دلوں میں ڈال دے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اوپر پہلے یقین کے ساتھ آنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب کتاب لا ریب فیہ، یعنی ابتدا ہی اس پوری سورہ بقرہ کی انہی الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے کہ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو پہلی چیز جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے وہ یہ نہیں ہے کہ کرٹیکلی انالائز کرنے کے لیے یا خدا نخواستہ ہم قرآن کی کسی بھی آیات کسی بھی کانسیپٹس کو غلط سمجھ کے اس کے بعد پھر اس کے اوپر آئیں گے، نہیں، بلکہ ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے، اور یہ کس کا رویہ، ہم کون ہیں جو کہ مومن، جو کہ مسلمان قوم کا ایک حصہ ہیں، ہم کوئی نان مسلم نہیں ہیں، ہم کوئی پہلی دفعہ قرآن اٹھا کے اس انداز میں نہیں پڑھ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں سچائی کیا ہے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، جو پیدائش کے ساتھ ہی ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اب جو ہے جو ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک لمٹس ہوتی ہیں، آپ کو اس کے اندر جب آ گئے تو آپ اس کو اسی چیز کو اسی طریقے سے فالو کرنا ہے۔ تو اب ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے اس قرآن سے ہدایت کا وہ کیا، اور ملے گی اسی وقت کہ جب ہمارا سب سے پہلا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ بہرحال اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، میری سوچ میں، میرے ذہن کے اندر، میرے دل کے اندر، میرے جو کیا کہنا چاہیے، دل کے جو میرے پردے ہیں یا ایون میرے ذہن کے جو پردے ہیں، وہ سب ہو سکتا ہے کہ کچھ میرے قرآن کی کوئی آیات یا کوئی کانسیپٹس یا کوئی صورتیں ان سب کے اندر کوئی کنفیوژنس کریٹ کروا رہی ہوں، لیکن وہ میرے پارٹ پر ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن کی کوئی غلطی نہیں ہے، قرآن کی کوئی وہی پھر بات کروں گی کہ قرآن کوئی کرٹیکل تھنکنگ کی اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ بھی جا کے اور نہیں کر سکا کوئی بھی۔ سیدھی سی بات ہے، بالکل ہم سب کو روز روشن کی طرح یہ باتیں آئیں کہ قرآن کو آج تک 1450 سال ہو گئے، لیکن اس کے ایک کانسیپٹ کو بھی آج تک کسی کوئی غلط ثابت کرنے پہ، اور اللہ نے یہ چیلنج دیا تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ کھلا چیلنج تھا کہ جاؤ لے آؤ کوئی ایک بھی آیت اس جیسی۔
تو یہ تو کوئی مطلب دنیا کے اندر کوئی بھی ابھی تک اس چیلنج کو جو ہے وہ قبول نہیں کر سکا. بہرحال اس پہ اعتراضات بہت ہیں. اگر ہم جو بھی ویسٹرن لٹریچرز اور جو ان کے خلاف بات کرنے والے ہیں وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن اتنے بودے ہیں وہ ریفرنس کے، قرآن ہی ان سب کے جواب دینے کے لیے کافی ہے. لیکن بات صرف پھر وہیں پہ جا کے اٹک جاتی ہے کہ ہم وہ حامل قرآن ہیں، ہم وہ مسلمان جن کے پاس یہ قرآن ہے، جن کے پاس یہ کتاب ہے، ہمارے پاس اگر وہ جواب نہیں ہے تو پھر مسئلہ جو ہے وہ اس قرآن کا نہیں، مسئلہ پھر اس قوم کا ہے جس کے پاس تو ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں کہ ابھی تو فی الحال اپنی آئیڈینٹی ہی پہچاننے کے ہم قابل نہیں ہیں. ابھی تو ہمیں اس سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم ہیں کیا، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں جانا کہاں ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے. تو اسی چیز کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج سورہ بقرہ کی روشنی کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں گے. اچھا، سورہ بقرہ ابھی ہم پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جو ہے ایز اے نیشن سب سے پہلے جو ایڈریس کیا جائے گا وہ اسی صورت کے اندر آئے، مطلب اس صورت کے اندر کیا جائے گا. اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ ایز اے نیشن اس صورت میں کیا جائے گا، کیونکہ ابھی جب ہمارے سامنے اس کے سارے کانسیپٹس اور سارے جو مضامین ہیں وہ انفولڈ ہوں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، بالکل یہ کلیئر ہو جائے گی بات کہ یہ صرف انڈیویجول، ٹھیک ہے انڈیویجول کے لیے یقیناً پورے قرآن کے اندر ہدایت موجود ہے، لیکن خاص یہ جو صورتیں ہیں اس کے اندر ایز اے نیشن یعنی ایز این امہ ہمیں ایڈریس کیا جا رہا ہے. اچھا جی، اور ظاہر ہے جب ہم آئیڈینٹی کی پہ کل بھی بات کر رہے تھے تو آئیڈینٹی اصل میں ہے کیا کہ میں کہاں سے، کون سی قوم سے، کس جگہ سے میں بلونگ کرتی ہوں. تو ظاہر ہے کہ جب یہ قرآن کی یہ صورت، اگر ہم اس صورت کی بات کریں، یہ جب ہمیں ایک قوم کے حوالے سے ہمیں ایڈریس کر رہی ہے تو اٹ مینس کہ یہ ہمیں سمجھ رہی ہے کہ ہم کس جگہ کا فرد ہیں، ہم کس سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک خاص چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر بتا رہا ہے. لیکن اس کے اندر میں پھر وہی بات کروں گی کہ جیسے ہم ایجوکیشن کے اندر یہ بات کہتے ہیں نا کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کانٹینٹ کیا ہے، بلکہ اصل امپورٹنٹ کیا ہے کہ وہ کانٹینٹ آپ ڈیلیور کس طرح کرتے ہیں، آپ کس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ بات پہنچاتے ہیں. تو بالکل سیم یہی بات اس قرآن کے اندر بھی ہے. اور ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ صرف وہ باتیں جو ہم اس صورت میں پڑھیں گے وہ امپورٹنٹ نہیں ہیں، بلکہ وہ سیکوینس، بلکہ وہ انداز، وہ کیا کہنا چاہیے، کانسیپٹس اور وہ واقعات اور وہ ساری چیزیں، وہ پورا انداز بھی امپورٹنٹ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. تو یہ چیز اور یہی چیز ہمیں اصل میں جو ہے نا کیا ہوگا کہ آگے جا کے اس قرآن کو مزید اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنے اور مزید اس کے اوپر سوچنے اور تدبر کرنے والا جو ہے وہ انشاءاللہ بنائے گی. تو چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات جو ہم کریں گے کہ اس سورہ بقرہ کے اندر کیا ہیں، ہسٹری کے ہمیں لیسنس ملیں گے بہت. اور ابھی ہم جب کل بھی بات کر رہے تھے تو کیا بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی اگر آئیڈینٹی کے لیے کتنی اہم ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، کسی بھی نیشن کی ہسٹری اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور کس طرح وہ اپنے بچوں کے اندر ہیروز اور ویلنز کے کانسیپٹ جو ہے وہ انکلکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہی بات بالکل اللہ نے بھی اسی طریقے سے ہمارے سامنے جب سورہ بقرہ کا سٹارٹ لیا ہے تو اس سورہ بقرہ کے اندر پورے قرآن میں بھی ہمیں مل جائے گا. ہم تو بات اس وقت سورہ بقرہ کی کر رہے ہیں لیکن پورے قرآن میں بھی ہمیں مل جائے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ پورے یعنی شروع سے لے کے، اور اللہ کی جو بتائی ہوئی ہسٹری ہے وہ کوئی بائز ہسٹری تو ہے نہیں جو ہم میں سے کسی ایک کا پرسپیکٹو ہو، یہ تو اللہ کا پرسپیکٹو ہے. اور اللہ جس پرسپیکٹو سے بات کرتا ہے تو وہ تو ہر طرح کی چیز کو کور کر رہا ہوتا ہے. وہ تو کوئی یعنی ہم میں سے کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا ہسٹورین نہیں ایگزسٹ کر سکتا کہ جو اس طرح سے ہسٹری کے واقعات کو جو ہے وہ پریزنٹ کر سکے جیسے اللہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ساری جو واقعات ہیں. ہسٹری کا مطلب یہی ہے کہ تاریخ کے جو واقعات ہمارے سامنے لے کر آتا ہے. اچھا، اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ اچھا سورہ بقرہ سے بھی پہلے ہم وہ صحیح ٹھیک ہے سورہ فاتحہ کی ہم بات کر چکے ہیں. اب سورہ بقرہ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمارے سامنے جو 3 قسم کے لوگوں کی کیٹیگریز ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کر دیتا ہے. بہت سمپل سے ورڈز آتے ہیں مومنین کے بارے میں کہ ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے، جو ایمان لانے والے ہیں. اور ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ظاہر ہے اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کچھ باتیں بہت ہی سمپل سے الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ سمجھا دیتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری کیٹیگری کافر کون ہے؟
انتہائی سمپل ورڈز میں اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ وہ تو یہ ہیں جو کہ کچھ بھی کبھی کبھی مانیں گے ہی نہیں، ان کے دلوں پہ، ان کے آنکھوں پہ، ان کے پردہ ڈال دیا گیا ہے، مہر لگا دی گئی ہے، اب یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. انتہائی سمپل، چھوٹا سا، شارٹ، ختم ہو گیا. تیسری کیٹیگری منافقین کی کیٹیگری ہے، اور ایٹ لینتھ اس پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کی ہے. اور تب وہ تفصیل آپ جب ہم انشاءاللہ جب پڑھ رہے ہوں گے، اپنا قرآن شروع کریں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ایسی تفصیل ہے کہ اس کے اندر ورڈنگز انتہائی کمپلیکس قسم کی ہیں. بڑا یعنی ایگزامپلس کے ذریعے، تشبیہات کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھا رہا ہے کہ اصل میں منافقین ہے کیا. بار بار مختلف طریقوں سے، مختلف وہ کہ جو ہے وہ کسی نے آگ جلائی اور پھر وہ روشن کی، اور پھر وہ اچانک اندھیرا ہو گیا، اور وہ پھر مطلب بہت ہی کمپلیکس سی ورڈنگس، یعنی بہت سمپل طریقے سے بات نہیں کی. اور کیوں نہیں بات کی؟ اس لیے کہ منافقین کی کیٹیگری ایسے ہی کمپلیکس ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو اور پھر ان دا اینڈ منافقین کے ساتھ کیا کہا گیا کہ جو ہے اگر تم اس روش پہ چلتے رہے تو بالآخر تمہیں جو ہے وہ کفر کی طرف، یعنی جو سیکنڈ والی کیٹیگری ہے اس کے اندر چلے جاؤ گے. اچھا یہ تو منافقین ٹھیک ہے، مومن اور کافر، یہ تو بہت ہی سمپل سا ہو گیا نا کہ کون وہ ہیں اور کون یہ ہیں. لیکن یہ جو تیسری کیٹیگری ہے، یہ وہ کیٹیگری ہے جس کے لیے تو صحابہ تک پریشان رہتے تھے. وہ جب منافقین کی آیات کے جو قرآن مستقل ہی ظاہر ہے کہ اس کے اوپر آگے جب ہم پڑھتے جائیں گے تو کیسے نفاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بات کی ہے، منافقین کی کوالٹیز کس طرح بیان کی ہیں. آخری کی صورتوں میں ہم پہنچیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچائے تو کیسے منافقین کے اوپر مستقل بات ہوتی رہی ہے. تو صحابہ تک خوفزدہ ہو جاتے تھے ان آیات کو پڑھ کر کہ کہیں ہمارے دلوں میں نفاق تو نہیں آ گیا ہے. تو یعنی جو صحابہ اگر اس چیز کے لیے پریشان تھے تو ہم میں سے کون یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم اس بیماری سے، اس ڈیزیز سے ہم بالکل ہی بے پرواہ ہو جائیں، یا ہمارے اندر تو ایسا نہیں، ہم تو مومن کی کیٹیگری میں. ایسا محسوس نہیں ہوتا ہم سب کوئی، بلکہ مجھے تو بہت زیادہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نفاق کی ہماری کون سی کیٹیگری پہ ہم جو ہے اس وقت لائے کر رہے ہیں. مطلب وہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنی روشنی تھی اتنا چل لیے، اور پھر جہاں اندھیرا ہوا وہاں پہ کھڑے ہو گئے. تو ہم لوگ کا بھی یہی حال نہیں ہے. جہاں تک دین جو ہے وہ آسان نظر آ رہا ہے، جہاں تک ہمیں سرو کر رہا ہے، جہاں تک ہمیں اب اس پہ عمل کرنے کے ہم قابل ہیں، وہاں تک تو ہم چلتے چلے جائیں گے. لیکن جہاں پہ ہمیں تھوڑی سی مشکل لگی، ارے نہیں بھائی یہ تو ماحول نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس کیا بہانے آتے ہیں، نہیں اب تو یہ صدی تھوڑی ہے، اس میں یہ والی باتیں تھوڑی ہو سکتی ہیں، یہ تو نیا دور ہے، تو نئے تقاضے ہیں، تو یہ تو پرانی وقتوں کی باتیں ہو گئی. تو یہ والی باتیں تو ہم بھی اپنے آپ کو یہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، عذر دے رہے ہوتے ہیں. تو کہیں ایسا ہی تو نہیں ہے کہ ہم سب اس وقت نفاق کی کسی کیٹیگری کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نفاق سے جو ہے وہ اپنی پناہ میں رکھے. اور بہرحال یہ قابل علاج ہے. ایسا نہیں ہے کہ نفاق کوئی ایسا مرض ہے کہ وہ بالکل ہوپلس کیس ہو جائے اور وہ کفر کے اندر ہی چلا جائے. وارننگ ضرور ہے کہ اگر جاری رہا تو یہ ہوگا، لیکن نفاق بہرحال قابل علاج ہے. اور انشاءاللہ ہم قرآن ہی کو پڑھتے ہوئے ہم سیکھیں گے کہ کیا اس کا علاج ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی ریمیڈیز، اور کیا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے کہ کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، اور اس سے اگر کوئی چلا گیا ہے تو کیسے اپنے آپ کو واپس مومن کی کیٹیگری میں لے کر آ سکتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ سیکشن جب آتا ہے نا، وہ کون سا ہے؟ وہ تاریخ شروع ہو جاتی ہے. یہاں سے ہم بات کریں نا، تاریخ بڑی اہم ہے. اور تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کوئی نیشنل ہسٹری نہیں ہے، یہ انسانوں کی ہسٹری سے شروع ہوتی ہے. انسان، پہلا انسان جسے اب دنیا کے اندر آنا تھا، اور بلکہ دنیا کی بھی تاریخ سے پہلے کی تاریخ ہے کہ جب ابھی دنیا بھی کریٹ نہیں کی گئی ہے، لیکن وہ انسان پیدا کر دیا گیا، انسان کی تخلیق کر دی گئی ہے. اور وہ ہمیں قصہ آدم اور ابلیس کی شکل میں ملتا ہے. ہمیں پتہ ہے 7 جگہیں آئیں گی جہاں پہ یہ قصہ آئے گا، رپیٹ ہوگا آدم اور ابلیس کا، لیکن ہر دفعہ بالکل مختلف طریقوں سے. یہاں پہ یہ کس جگہ پہ آ رہا ہے؟ سورۃ البقرہ کے اندر آ رہا ہے. اہم بات یہی ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر سورت کا اپنا ایک مضمون ہے، اپنا ایک اسلوب ہے. اسی اسلوب کے اندر، اسی مضمون کے اندر جب وہ واقعہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کچھ اور پیرائے بیان کرتا ہے. تو آدم اور ابلیس کا اگر ہم واقعے کو دیکھیں، انشاءاللہ جب ہم پڑھ رہے ہوں گے قرآن کو تو ہم اس کی تفصیل بالکل اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن فی الحال صرف اس طرح سے اس کو اس اینگل سے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا امتحان لیا. اس امتحان میں وہ فیل ہو گئے، لیکن اللہ ہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ الفاظ سیکھے، توبہ کی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ ان کو زمین پر بھیج دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں زمین کے لیے ہی بنایا گیا تھا. ان کی جو تخلیق تھی وہ تھی ہی زمین کے لیے. اسی طرح جو دوسرا کیریکٹر ہے اس کے اندر ابلیس،
وہ بھی بڑا مرتبے والا، بڑا اونچا، بہت ہی مطلب انتہا پہ تھا بندگی کی وہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس طرح سے وہ رب کا پسندیدہ ترین جن تھا جسے ایلیویٹ کر کے ملائکہ کے اندر لے آیا گیا تھا صرف اس کی عبادتوں کی وجہ سے. اس کا امتحان ہوا، اس امتحان میں وہ فیل ہو گیا، لیکن فیل ہونے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے تو آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ یعنی اللہ کے حکم سے نافرمانی کی، اور صرف نافرمانی ہی نہیں کی، تکبر کیا. اور پھر بالآخر کیا ہوا؟ مغضوباً علیہم، مغضوب علیہ میں شامل ہو گیا، یعنی وہ جس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت آدم نے کیونکہ توبہ کر لی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یعنی دو کیریکٹرز اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. تین کیٹیگریز واپس لے کر آ جائیں ہمارے سامنے. اللہ نے کیا رکھی تھی؟ مومن، کافر، منافق. تینوں کیٹیگریز کے اندر اللہ نے کچھ نہیں بتایا کہ یہاں پہ ان کی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے یا ان کی کیریکٹر اسکیچ یہ دو ہیں ہم نے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ہمارے ریفلیکشن کے لیے یہ چیز اوپن کر دی ہے بالکل، کہ ہم یہ سوچیں کہ کون کس کیٹیگری کے اندر لائے کرتا ہے. اس کا مطلب ہے انسان وہ اسپیشی ہے جس کے اندر کمزوری آئے گی، جو غلطی کرے گا، لیکن اللہ کے سامنے مقبول کون ہوگا؟ کہ جو توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ آئے گا. یعنی اللہ نے انسان کی تخلیق ہی ایسی کی ہے کہ وہ بار بار غلطی کرے گا اور اللہ کو پسند ہے کہ وہ بار بار اس کو معاف کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جب آدم اور ابلیس کا واقعے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تو وہ رب ہے کہ جسے بندے کا توبہ کرنا انتہائی پسند ہے. تو انسان کی تخلیق اللہ نے کیسی کی ہے؟ انسان کا مطلب یہ ایکچولی نسی سے نکلا ہے. نسی کا مطلب ہوتا ہے بھول جانے والا. انسان بھول جاتا ہے، بار بار بھولتا ہے، بار بار غلطی کرتا ہے، لیکن اگر وہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے، اگر وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، معافی نہیں مانگتا، تو پھر وہ بالکل جیسے ابلیس کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہی معاملہ جو ہے وہ پھر اس انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور پھر وہ سیکنڈ کیٹیگری جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو کافر، جو جانتے بوجھتے کفر کی طرف چلا گیا، انکار کی طرف چلا گیا، یہ اس کیٹیگری کے اندر جا کے فال کرتا ہے. اچھا، آدم علیہ السلام ہی کی کانٹیکس کے اندر ایک اور بات ہم سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے علوم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیے. ایک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اسماء کلھا، تمام کے تمام اشیاء کا علم دے دیا گیا. اور یہ اشیاء کا علم ایکچولی کون سا علم ہوگا؟ زمین پہ بھیجا جانا ہے، زمین کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو زندگی گزارنے کے لیے جو علم چاہیے تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے دے دیا گیا. اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی جب اللہ تعالیٰ اتار رہا تھا ان کو نیچے، یعنی کہاں پہ؟ زمین کے اوپر، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے توبہ کی تھی، توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی وہ کیا کی تھی؟ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اب میرے پاس سے جو کوئی بھی ہدایت تمہارے پاس آئے تو پھر جو کوئی اس کی پیروی کرے گا اس ہدایت کی، تو اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی رنج کا مقام نہیں ہوگا. تو مطلب کیا ہو گیا؟ دوسرا علم جو اللہ تعالیٰ اب زمین پہ جانے کے لیے جو دے رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ کون سا ہے؟ وہ وحی کا علم ہے. اور ساتھ میں کہہ رہا ہے اس وحی کے علم کو جب بھی کبھی آئے گا، اسے تمہیں مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کو تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. کیوں؟ یہ دو قسم کی علم ہی اصل میں رکھ کے انسان، اور کیا کوئی بھی، ایون ہم اس کو ایکسپینڈ کر دیں، کوئی بھی قوم بیلنس طریقے سے دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار سکتی ہے. اگر اس یعنی دنیاوی علم کے ساتھ اگر وحی کا علم ہٹا دیا جائے اس سے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ کرپشن ہوتی ہے. اور یہ چیز ہم آگے ابھی جا کے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل نے اس کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے بری طرح سرائیت کیا تھی، یہ والا مسئلہ. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ سیکشن کے بعد جو تیسرا سیکشن شروع ہوتا ہے وہ بنی اسرائیل کی واقعات میں، بڑے لمبے، بہت ہی تقریباً دوسرے سپارے کے کوئی تقریباً ثلث تک جو ہے وہ یہی سارے چل رہے ہوتے ہیں. تقریباً 80 یا 85 کے قریب آیات ہیں جو کہ صرف بنی اسرائیل کے واقعات کے اوپر بات کر رہی ہوتی ہیں. تو اب یہ اصل میں، اور اچھا اس کے اندر ایک چیز میں نے مس کی کہ آدم اور ابلیس، آدم علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں نا تو دنیا تو نہیں تھی اس وقت، جتنی بھی اللہ کی کتنی ساری مخلوقات تھیں، تمام کی تمام مخلوقات کے اندر اللہ نے ایک مخلوق کو چن لیا تھا، اور وہ کون تھے؟ آدم علیہ السلام. اور آدم علیہ السلام کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو چن لیا گیا تھا. تو یعنی
اللہ نے کسی ابلیس کو نہیں چنا تھا جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں بننے والا ہوں کوئی بڑا مقام. اللہ نے چنا کس کو تھا؟ آدم علیہ السلام کو چنا تھا. اب وہ کیا وجوہات تھی انشاءاللہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی. لیکن بہرحال تمام مخلوقات میں ایک انسان کو اللہ نے ایک مخلوق کے حیثیت سے انسان کو چن لیا تھا. پھر اسی طرح بالکل اگر ہم آ جائیں نا بنی اسرائیل کے اوپر، تو ایکچولی ہوا کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو دنیا کی تمام قوموں کے اندر ایک قوم کے طور پہ اللہ نے چن لیا تھا. اور یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بالکل جب بات شروع کرتا ہے نا وہیں پہ کہتا ہے کہ یا بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، کہہ رہا ہے بنی اسرائیل بے شک میں نے چن لیا ہے تم لوگوں کو، یعنی فضیلت دی تم لوگوں کو تمام عالمین کے اوپر. تو یعنی عالمین کا مطلب کیا؟ تمام قومیں، تمام ہر ذی حس ذی شعور مخلوقات جو ہیں، جو قومیں جو ہیں، ان سب کے اوپر تمہیں جو ہے وہ چن لیا. تو یعنی ایز اے نیشن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کا چناؤ کر لیا. اور چناؤ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ چننے کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا، چن کے کیا کرنا تھا ان کا؟ تو ظاہر ہے چننے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اب اس قوم کی ذمہ داری تھی کہ وہ جو ہدایت اس قوم کو دی گئی تھی، جو شریعت ان کو دی گئی تھی، یہ اس کے اوپر عمل کرتے، اور عمل کر کے پوری دنیا کی تمام قوموں کے سامنے ایک سمبل بن کے سامنے آتے اور یہ بتاتے کہ ایسی ہوتی ہے ہدایت، اور ایسے ہوتی ہیں قومیں جو کہ عروج پاتی ہیں جب ان کے پاس دنیا اور دین یا جس کو کہتے ہیں ہدایت کا علم، دونوں چیزیں ساتھ میں موجود ہوتی ہیں. تو کس طرح، اور یہ ہوا بھی ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ شروع سے ہی بالکل ہی لاسٹ کیس تھے. بنی اسرائیل اپنے عروج تک پہنچے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کون سا دور تھا ان کا عروج کا. سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا دور جو ہے وہ انتہائی عروج کا دور تھا ان کا. کس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے وہ قابل ہو گئے تھے. لیکن وہ کون سا وقت تھا؟ ہم حضرت سلیمان کے واقعات پڑھیں گے، کیا وہ گھر بناتے تھے، کیا محل بناتے تھے، کس طریقے کی ان کی جو تجارت ہوتی تھی سمندروں کے اوپر. یعنی دنیاوی پورا، یعنی دنیا کو بھی پوری طرح کانکر کیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مین چیز کیا تھی کہ وہ جو وحی کا علم تھا، وہ جو رب کے سامنے شکر گزاری کے طریقہ کار تھا، اس کو نہیں چھوڑا تھا. تو جب یہ کیا اس قوم نے، اور پورا ظاہر حضرت سلیمان علیہ السلام کا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت ان کے انڈر میں، ان کے کنگڈم کے اندر جو قوم وہاں پہ رہتی تھی وہ سب اسی نیچر کے اوپر تھی. تو اس قوم کو جو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا تھا. لیکن جب اس قوم نے کیا کیا، وحی کو جو ان کو دی گئی تھی، جو ان کو شریعت دی گئی تھی، اس کو سائیڈ لائن کر دیا، اس کو مذاق بنا لیا، اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت اس قوم کے ساتھ انتہائی کے ساتھ، یعنی ذلت آمیز ان کے ساتھ جو ہے وہ حالات ان کے ساتھ پیش آئے. یہ بنی اسرائیل ایکچولی ہے کیا، میں انشاءاللہ جب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت مزید ڈیٹیل میں سمجھیں گے اس کو. لیکن ایک بات ہم یہ سمجھ لیں کہ آج جو یہود کی قوم ہم کہتے ہیں جس کو، وہ بھی بنی اسرائیل کا ہی ایک پارٹ ہے. لیکن بنی اسرائیل صرف یہود نہیں ہے، بنی اسرائیل کے اندر عیسائی بھی آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے جو سمجھ لیں، یہ والا تو کانسیپٹ صرف ہم سامنے رکھ ہی لیں کیونکہ اس کے بغیر بنی اسرائیل کو نہیں سمجھ پائیں گے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے اور اسماعیل علیہ السلام تھے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. تو ایکچولی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری لینیج تھی، پوری جو نسل تھی، یہ بنی اسرائیل کہلائی. اور اس لینیج کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آئے ہیں، یہ وہ نبی تھے جو کہ شریعت کے ساتھ یہاں پہ وہ چناؤ تھا ان کا بنی اسرائیل کی حیثیت سے، اس قوم کی حیثیت سے جسے سمبل ملنا تھا. تورات دے دی گئی تھی ان کو، اور اس تورات کو نافذ کر کے انہیں اپنی قوم کے اندر دکھا دینا تھا کہ کس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں. پورا شریعت ہم کہتے ہیں کس کو ہے کہ کیسے زندگی گزاری جائے گی، کیسے فیصلے کیے جائیں گے، کیسے جو ہے وہ قوم کو چلایا جائے گا. یہ پوری کی پوری جو نالج تھی، جو پورا علم تھا، یہ اس تورات کے اندر دے دیا گیا تھا ان کو. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری چارٹ شیٹ ہمارے پاس سورہ بقرہ کے اندر رکھ دیا ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہیں یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، لیکن تم نے یہ کیا. وہ چارٹ شیٹ اللہ تعالیٰ اس پورے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ بتا دے گا. اچھا، ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب شروع میں سورہ بقرہ پڑھا کرتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ یہ کس طرح سے ہو رہی ہے، کہ کبھی کوئی بات آ رہی ہے، کوئی واقعہ آ رہا ہے، پھر ایک دم سے کوئی دوسرا واقعہ آ گیا. یعنی کوئی سیکوینس آف ایونٹس نہیں نظر آتی تھی سورہ بقرہ کے اندر جب بنی اسرائیل کے خاص طور پہ بات آ رہی ہے. تو ہم اس بات کو کس طرح سے سمجھیں گے، تھوڑا سا بھی ہم ریفلیکشن والی، وہ تدبر والی نگاہ ڈالیں گے نا، تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ بقرہ اصل میں کوئی کہانی سنانے کے لیے ہے ہی نہیں. سورہ بقرہ ایکچولی ان کا چارٹ شیٹ ہوتا ہے نا، جرائم کی فہرست بیان کر رہی ہے ان کی، کہ تم نے کیا کیا آخر،
تمہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہیں فضیلت دی، کس طرح تمہیں اتنا اونچا مقام عطا کیا، لیکن جواب میں تمہارا کیا رویہ تھا۔ تو کسی جرم کے سامنے، کسی مجرم کے سامنے اس کے جرائم کی جو فہرست بیان کی جاتی ہے تو جو انداز ہوتا ہے تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری کہانی سنائی جائے کہ شروع سے لے کے پیدائش سے لے کے آخر تک تم کیا کیا کرتے رہے، بلکہ جو مین اس کے جرائم ہوتے ہیں وہ سامنے لے کر آئے جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اسی انداز میں سورہ بقرہ کے اندر بات کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ڈاؤن فال تھا اس پریویس امہ کا، یہ ایکچولی پریویس امہ ہی ہوئی نا، پچھلی امت تھی، اصل میں یہ امت تھی جس کو مقصد دیا گیا تھا کہ اپنی اس کتاب کو یہ نافذ کر کے دکھائیں گے، لیکن انہوں نے جب اس چیز سے یعنی فیل ہو گئے، یعنی یہ جو ٹیسٹ تھا ان کا، جو امتحان تھا، جب اس ٹیسٹ کے اندر یہ فیل ہو گئے تو پھر اس کے بعد اچھا ہونا کیا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بھی آدم اور ابلیس کے ذریعے سے دو کیریکٹرز تو بتا دیے تھے نا کہ اگر توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر تکبر کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ بالکل مغضوب علیہم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار چانس دیا۔ ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ، ہم تو ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، پھر بھی تمہیں معاف کر دیا کہ شاید کہ تم سدھر جاؤ، شاید کہ تم سیدھے راستے کے اوپر آ جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار ان کو چانسز دیتا چلا گیا، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے نا کہیں پہ جا کے، پھر جب وہ تکبر اس حد تک بڑھ گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں جا کے کہے گا کہ تمہارا تو حال یہ ہے کہ تم اپنے انبیاء کو قتل کرتے ہو، تو اپنی کتابوں سے جو ہے وہ پھر جاتے ہو، تم اپنے الفاظ تک تبدیل کر دیتے ہو، اس کے مفاہیم الگ پہنچا دیتے ہو، امی کہتے ہو کہ وہ تو امیوں کے اوپر وہ حق ہے ہی نہیں، یعنی جو قوانین تمہارے لیے ہیں، تمہاری قوم کے لیے ہیں، تو وہ باقی جو غیر اسرائیلی قوم ہیں ان کے لیے وہ سارے قوانین نہیں ہیں، تو ان کو جتنا لوٹو چاہو، ان کا جتنا ان کے اوپر ظلم کرو، وہ انسان ہی نہیں ہے جیسے۔ تو یہ پورا جو کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا کہ بالآخر جب تم اس حد تک پہنچ گئے اپنے تکبر کے اندر کہ تم غلط کر کے بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹنے والے نہیں ہوئے، تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اب بس ہو گئی، جیسے ہوتا ہے نا کہ اب بہرحال یہ فیلئر اب اس حد تک پہنچ گیا کہ اب جو ہے تمہیں اس فضیلت سے جو تمہیں دی گئی تھی اس سے اب تمہیں اتار کے نیچے، یعنی سمجھ لیں کہ نیچے اتار دیا گیا، تمہیں اس تخت سے اتار دیا گیا جس پہ تمہیں بٹھایا گیا تھا، اور وہ کون سا تخت تھا، وہ امت کا تخت تھا۔ یعنی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ جو اچھا ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بنی اسرائیل کو جب ہم پڑھیں گے، چاہیے میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک تھوڑا سا پوائنٹ ہے جو میں چھوڑ کے جاؤں گی کہ جب بنی اسرائیل کے جتنے بھی واقعات پڑھ رہے ہوں گے نا، تو اس کو پڑھتے ہوئے، ایک ایک واقعے کو پڑھتے ہوئے، ایک دفعہ وہ جو منافقین کی جو کیٹیگری شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا، تیسرے نمبر کی جو میں نے کہا تھا بڑے کمپلیکس اس کی ورڈنگس ہیں، اس کی ایک ایک کوالٹی کو، اس کی ایک ایک بات کو ذرا سا جو بھی اللہ فرماتا ہے وہاں پہ اس کو رکھ کے اگر بنی اسرائیل کے اس واقعے کے اس حرکتوں کے کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیں تو ایگزیکٹلی ریپلیکیٹ ہوتا ہے اسی کے اوپر ہی۔ یعنی کیا چیز ہو جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کو جو چیز لے ڈوبی وہ کیا چیز تھی، وہ ان کا نفاق تھا ایکچولی۔ ہم انشاءاللہ جب پڑھ رہے ہوں گے سورت کو تو تھوڑی بہت تو انشاءاللہ سامنے آئے گی، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ جو ریفلیکشن ہوتا ہے نا، وہ اکیلے بیٹھ کے تدبر والی جو نگاہ ہوتی ہے نا، کہ ہم ریلیٹ کریں پچھلا جو ہم نے پڑھ لیا منافقین کے بارے میں جو کیٹیگری، اب ہم جب بنی اسرائیل کے واقعات پڑھ رہے ہوں تو ہم یہ سمجھیں کہ اچھا یہ والی بات تو یہ تو بالکل وہی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کیٹیگری کے اندر جو مثالیں بتا دی تھی۔ تو بہرحال یہ ہم انشاءاللہ سب اس کے اوپر کوشش کریں گے۔ تو بہرحال جب انہوں نے بالآخر آخری جو بالکل ان کے ساتھ اللہ کا خطاب تھا وہ کیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، تو وہ جو سٹیٹس وہ ہی نہ صرف لے لیا گیا ان سے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان سے کہہ دیا گیا کہ ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ذلت اور مسکنت۔ لٹرلی مسکنت کہتے ہیں کہ ایسی کوئی اسٹیٹ جس میں سے کوئی جو ہے نا قوم یا کوئی انسان نکلنے کے قابل نہ ہو، اس کو مسکنت کہتے ہیں۔ تو یعنی جب وہ جو ذلت کی اسٹیٹ میں، ذلت ہمیں پتہ ہے نا کہ بالکل نیچی گری ہوئی حالت جو ہوتی ہے، ایسی گری ہوئی حالت میں وہ ان کے اوپر مسلط ہو گئی کہ اس اسٹیٹ سے نکلنے کے بھی وہ قابل نہیں ہے، اور وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ پلٹے اللہ کا غضب لے کر۔ تو ہم اب پھر دوبارہ سے چلے جائیں سورہ فاتحہ کے اوپر۔ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو کون سے غیر المغضوب علیہم، جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان میں شامل نہ کرنا، تو اللہ بتا رہے ہیں نا کہ کون تھے وہ لوگ، کون سی تھی وہ نیشن جس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، کیا ان کی حرکتیں تھیں، کیا انہوں نے کیا، ایسی کیا چیز تھی جس کو انہوں نے چھوڑا جس کی وجہ سے ان کے اندر نفاق آیا، اور پھر ایسا کیا تھا کہ
کہ انہیں اس امہ کے سٹیٹس سے ان کو جو ہے وہ نکال دیا گیا. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ غضب تھا ان کے اوپر، اللہ کہتا ہے یہ ہوتا ہے وہ. تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ہسٹری کی کہانی تھی جو ہم نے پڑھی اور بس اس کے بعد گزر گئے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے نصیحت دے رہا ہے. یہ سارے کیریکٹرز جو ہمارے سامنے لے کر آ رہا ہے ایز اے نیشن، تو سب سے پہلی جو پچھلی امہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے ایز اے کیریکٹر. آدم علیہ السلام اور ابلیس علیہ السلام کا کیریکٹر ہمارے سامنے ہے. اور 3 کیٹیگریز پھر ہم لے کر آ جائیں جہاں سے سورہ بقرہ کی ابتدا ہوئی تھی. اچھا، اس کے بعد جو نیکسٹ سیکشن آتا ہے، جیسے ہی بنی اسرائیل کے واقعات ختم ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں لے جائے گا؟ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. ابراہیم علیہ السلام کی جو ابتدا ہوتی ہے واقعے کی وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ. اس جب آیت کو پڑھتے ہیں تو اتنا یعنی اس کو فیل کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے ابتلا کیا یعنی آزمائش میں ڈالا، بِكَلِمَاتٍ چند کلمات میں، چند باتوں میں، فَتَمَّهُنَّ تو پھر وہ ان پہ پورا اترا. ہم یہ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، 1 منٹ کے لیے پاز کر کے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں کیا کیا تھیں. ہم سوچ سکتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بِكَلِمَاتٍ چند باتوں میں اللہ نے اس کو آزمایا اور وہ ان میں پورا اترا. اچھا، اسی چیز کو ہم وہیں پہ لے جائیں جیسے ہم ابھی بات کرتے آ رہے ہیں کہ ابراہیم، آدم اور ابلیس کا ٹیسٹ تھا، اسی طرح بنی اسرائیل کا ٹیسٹ تھا. سب کیا کیا کر رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو یہ ٹیسٹ تھا جس میں اللہ نے ان کو مبتلا کیا، وہ کیا ان کے ساتھ اس ٹیسٹ میں کیا معاملات ہوئے؟ ہمیں پتہ ہے نا کہ چاہے وہ آگ میں ڈالا جانا ہو، چاہے وہ ملک سے نکالا جانا ہو، چاہے وہ ایک چھوٹے سے بچے کو جو ہے وہ صحرا کے اندر چھوڑ کے چلے آنا ہو، یا چاہے ایک بیٹے کے اوپر گلے کے اوپر چھری چلا دینی ہو، ہر معاملے کے اندر ایک لمحے کا توقف نہیں کیا. اور صرف کیا کیا کہ بس جو رب کا حکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم سے کیا کہا گیا کہ فرما بردار ہو جاؤ، تو اس نے وہ فوری طور پہ بس اس کا جو رپلائی ہوتا تھا، جو رسپانس ہوتا وہ کیا کہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں فرما بردار ہو گیا اپنے رب العالمین کے سامنے. تو یعنی ہر ٹیسٹ کو انہوں نے کیسے پاس کیا؟ فلائنگ کلرز کے ساتھ، یعنی کوئی ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا. ابھی جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے انشاءاللہ، ویسے ہمیں پتہ ہی ہے جب حج کے واقعات بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ہوا تھا کہ شیطان آیا تھا جب وہ لے کے جا رہے تھے اپنے بیٹے کو، تو لیکن کیسے انہوں نے اس کو پتھر مار کے جو ہے وہ وہاں سے اپنے مطلب فوری طور پہ ہٹا دیا. تو یعنی یہ جو ایک کیفیت تھی کہ اتنا بڑی آزمائش لیکن کیسے اللہ کے حکم کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پہ کھڑے ہو گئے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. یعنی جو تھا نا بیسٹ آف دا بیسٹ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ اب کیا کیریکٹر لے کر آیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقے کو لے کر آیا ہے. اور صرف ایسا نہیں ہے، ہم جب اسی سورہ بقرہ کے اندر ہی پڑھ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہاں پہ تو نہیں ہے لیکن اور جگہوں پہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کے طریقے کے اوپر. تو اصل میں یہ جو اب نئی، ابھی تو خیر ابھی امہ کی بات نہیں آئی ہے، لیکن ایک ہم اس کے سیکوینسنگ کے اوپر ہی چلتے ہیں نا، ابھی آگے نہیں جاتے بلکہ پیچھے سے ہی لے کے چلیں کہ ایک امت جو بنی اسرائیل تھی جب وہ فیل ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ پیچھے کی طرف لے گیا، کہاں پہ؟ اوریجن کی طرف، کہ یہ تم لوگ آئے کہاں سے ہو. بنی اسرائیل بھی کہاں سے آئی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ان کا اوریجن تھا. اور دوسری طرف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اب یہاں پہ مکہ کے اندر، مکہ کے مقام کے اوپر جب اللہ کی آیات پڑھ کے سنا رہے تھے قرآن کی، تو وہ بھی اصل میں ان کا بھی اوریجن کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے. ہم نے شروع میں ہی بات کری نا، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ہیں جو کہ بنی اسرائیل ہے، اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں جس سے کوئی بیچ میں نبی نہیں آیا، لیکن اب اتنے سالوں کے بعد مکہ کے مقام کے اوپر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، اور اصل میں ہے بھی حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تو یہ دعا تھی جس کی قبولیت کے طور پہ کعبہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا تھا. تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کے اندر ایک خاص جو کنسرن تھا نا ان کا، وہ کیا تھا؟ میری نسل کا کیا ہوگا. جب وہ پاس ہو گئے تھے اپنے ٹیسٹ کے اندر، جو بھی اللہ نے ان کے جو اتنے بھی امتحان دی ان میں ان کو ڈالا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ ہو گیا، جب یہ ٹیسٹ پاس کر گئے تو اس کے بعد اللہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں. تو فوری طور پہ جو ان کا کنسرن تھا وہ کیا کہ اچھا میری نسل کا کیا ہوگا. اللہ نے ان سے کہہ دیا نہیں، جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد اب یہ اس سے کیا مطلب ہے کہ یہ جو امامت کا وعدہ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ جو ظالم نہیں ہوں گے بلکہ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنے والے ہوں گے. تو اب ہم یہ سمجھ لیں نا، یہ بالکل ایک
ہوپ فلی میں وہ سمجھا پا رہی ہوں. اس کو سیکونس کر لیں بنی اسرائیل کے ساتھ. بنی اسرائیل کو امامت دی گئی تھی، لیکن جب وہ ظالمون میں شامل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ اب ان کے لیے نہیں ہے. یہ اب اللہ کا وعدہ کس کے لیے ہوگا؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اصل میں پیروی کرے گا. تو اب اچھا یہی چیز آ جاتی ہے. اور یہ جو اصل میں جو دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ اے ہمارے رب، اور یہ کس وقت پہ؟ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، اس وقت یہ دونوں نے دعا کی تھی کہ ان میں سے ایک رسول بھیج جو کہ ان کے اوپر تیری آیات پڑھ کے سنائے. تو یہ بھی اصل میں ان کا اپنی نسل کے لیے کنسرن تھا، جو فکر تھی انہیں کہ کیسے میں اپنے نسل کو بچا لوں کہ یہ ظالموں میں شامل نہ ہو جائے. تو وہ جو فکر تھی اس کی وجہ سے ہی وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہاں پہ ایک اس جگہ پہ جہاں پہ میں یہ خانہ کعبہ بنا رہا ہوں یہاں پہ ایک رسول بھیج دے، تاکہ یہ رسول جب تیری آیات پڑھ کے سنائے گا تو اس کی تعلیم دے گا تو یہ ان کا تزکیہ ہوگا، تو یعنی تبھی یہ ظالم ہونے سے بچ سکیں گے. تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی، اور پھر اللہ نے اس دعا کو جو ہے وہ قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو ہے وہ کعبہ کے اندر مبعوث کیا گیا. اچھا جی، پھر آگے اسی سبجیکٹ کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر اب آگے کیا کرتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ بالکل ہی جس کو ہم کہتے ہیں تحویل قبلہ کا حکم آ جاتا ہے. دوسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے، اور بلکہ اس سے پہلے ہی یہ معاملات جو ہے شروع ہو جاتے ہیں. جب بات ہوئی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، تو اب اگلی چیز اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے نا اب سے تم یہاں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب مدینہ کے اندر آئے تھے تو بیت المقدس کی طرف کی ڈائریکشن میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے. ایون مکہ میں بھی جو نمازیں ہوتی تھیں وہ بھی بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا، بیت المقدس کی طرف پڑھا کرتے تھے. لیکن بس یہ کہ کیونکہ مکہ میں تھے تو استقبال جو ہے وہ خانہ کعبہ کا بھی ہو جاتا تھا، خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور ساتھ میں بیت المقدس بھی ہوتا تھا. لیکن مدینے میں جب آئے ہیں تو اب ان کو جب بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف سے منہ ہٹانا پڑا تھا، یعنی پیچھے پیٹ کرنی پڑی تھی. اور یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت یعنی یہ تکلیف دہ تھی. اور کیوں تھی تکلیف دہ؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈے ون سے یہ پتہ تھا. یہ بات یہ ہوتی ہے نا کہ وہ کس چیز کو، کس مشن کو اصل میں مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں. کیا مشن لے کر، وہ مشن جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پہ خانہ کعبہ بنانے کے ساتھ کیا تھا، اور جو وعدہ اللہ نے ان سے لیا تھا کہ اس گھر کو بتوں کی گندگی سے، طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. یہ وہ مشن تھا جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سمجھتے تھے. اور اسی لیے جب یہ ہو گیا تھا کہ ان کو پیٹ کر کے پڑھنی تھی تو ان کو تھا کہ اب آگے حکم آنے والا ہے. کوئی بھی ویژنری آدمی ہوتا ہے نا تو وہ فیوچر کے بارے میں سمجھ سکتا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. بھلے اس کے پاس وحی نہیں بھی آ رہی ہو، پھر بھی کوئی ایک جو پورے معاملات کو، جو پورے ہسٹری کو، خاص طور پہ جو تاریخ کے اوپر اچھی طرح نظر رکھتا ہے، وہ یقیناً یہ سمجھ سکتا ہے کہ آگے اب کیا واقعات ہونے والے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف اب حکم ملنے والا ہے. اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو گیا بھائی، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھ لیا تو اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یعنی ہم اس کو بڑے آرام سے سورہ بقرہ کی اس مقام کو نا بڑے تیزی کے ساتھ ترجمے کے اندر پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی بات تھی. یہ کیوں بڑی بات تھی؟ کل کے پروگرام کو یاد کریں جب ہم نے بات کیا کی تھی آئیڈینٹی کی، جب ہم بات کر رہے تھے نا کسی شناخت کی، کسی قوم کی شناخت کچھ چیزوں سے مل کے بنتی ہے، اور اس میں ایک چیز اس کا کیپٹل ہوتا ہے جہاں سے پوری حکومتیں چلائی جاتی ہے. تو یہ کیپٹل کا چینج ہو جانا یہ کوئی چھوٹی بات ہے کسی کے خیال میں؟ ظاہر ہے کہ جو بنی اسرائیل تھیں ان کا کیپٹل بیت المقدس تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 مسجدیں بنائی تھیں، ایک خانہ کعبہ بنائی تھی اور بعد میں یہ فلسطین کے اندر بیت المقدس کی تعمیر کروائی گئی تھی. اب یہ اس کے اوپر خیر کوشنیبل ہے کہ انہوں نے کی تھی یا اس سے پہلے موجود تھی یا انہوں نے ریوائیو کیا تھا یا جو بھی تھا، لیکن بہرحال آباد ہم کہہ سکتے ہیں، بنانے سے زیادہ اچھا ورڈ ہے کہ آباد کیا تھا دونوں ان مسجدوں کو، ان دونوں جگہوں کو، ایکچولی فلسطین اور یہ جزیرہ نما عرب. ظاہر اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بڑے بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ جگہ جو ہے وہ بعد میں آباد کی گئی تھی. لیکن خیر بہرحال تو یہ ان کی جو فیملیز تھیں وہ یہاں سے یہاں تک پوری پھیلی ہوئی تھیں. یہ دونوں بالکل سینٹر تھے اسلام کے، جہاں سے اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے. اور بنی اسرائیل کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر کچھ عرصے میں وہاں پہ کوئی نسل ایسی نہیں گزرتی تھی کہ کوئی نبی ان کے اندر موجود نہ ہو. حجاز کے اندر کوئی بھی نہیں آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کوئی نبی نہیں تھا، وہاں پہ اندھیرا تھا. لیکن بہرحال یہ جو جگہ تھی فلسطین، یہ تو انبیاء کی سرزمین ہے.
اسی لیے ہمیں پتہ ہے نا کہ آج جو فلسطین کے لیے جو خاص ایک ہماری جو اندر سے ایک احساس موجود ہے وہ سب سے یہ ہے کہ وہ ہمارے انبیاء کی زمین ہے. تو خیر بہرحال اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات رکھیں گے. تو یہ جو قبلے کی کا تبدیل ہو جانا، یہ ایکچولی اصل میں کیا بات تھی کہ اب ان کو پتہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کو کہ وہ جو ہماری شناخت تھی ایز اے نیشن، وہ جو ہمیں فضیلت دی گئی تھی وہ اب ہم سے چھینی جا رہی ہے. تو یعنی وہ اعلان وہ دیکھ رہے تھے اس پورے حکم کے تناظر کے اندر کہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب تم کسی قابل نہیں ہو، اب تم سے وہ مشن، کیونکہ تم اس میں فیل ہو گئے تو اب تم سے وہ مشن لے کے کسی اور کے ہاتھ میں جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اور پھر یہ اسی چیز کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں کہ جو یعنی ہمارے سامنے جو چیز آ گئی کہ جب خانہ کعبہ کو جب کیپٹل ڈکلیئر کر دیا گیا، جب قبلہ ڈکلیئر کر دیا گیا، تو یہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اس وقت کے صحابہ کے لیے ایک ایسی بات تھی، کیونکہ وہ کعبہ جو ہے اس وقت تو پھر بھی شرک کے اماجگاہ بنا ہوا تھا، وہاں پہ بت موجود تھے، تو وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ وہ جس کو قبلہ مقرر کر دیا گیا وہ اس کے اندر وہ بت رکھے ہوں. تو یقینی طور پہ یہ ایک سمبل ایک اور بھی تھا، یعنی بنی اسرائیل کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو وہ کس طرح تناظر میں اس چیز کو دیکھ رہے تھے، اس حکم کو، کہ اب یہ تو جو ہے وہ ہم سے ہمارا کیپٹل چھین لیا گیا. اور دوسری طرف مسلمان کس تناظر میں دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ہمارا قبلہ ہے، جو ہمارا کیپٹل ہے، اس کے اندر اس کیپٹل کو کوئی اور چلائے گا، کوئی اور اس کے اوپر حکومت کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کیپٹل کو واپس لینا یہ کتنا ضروری ہے. تو یعنی جو مشن ہم جو بات کر رہے ہیں نا، کوئی بھی جب امہ کہتے ہیں ہم، کسی امہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی قوم جس کے آگے کوئی مشن ہو، کوئی پرپس ہو. تو اس مشن کا جو پہلا اسٹارٹنگ پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا نا، وہ کیپٹل ڈکلیئر کر کے کہ کعبہ ہوگا وہ کیپٹل، اور ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کا پورا طریقہ بتا کے کہ اس کعبہ کو کیسا کس شیپ کے اندر ہونا چاہیے. وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ان مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا، اس قوم کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ کعبہ کو آزاد کرنا ہے شرک اور بتوں کی گندگی سے. دوسری چیز ہمیں پتہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن، ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے کہ وہ کانسٹیٹیوشن، وہ آئین ہمارا کیا تھا، یہ قرآن ہے جو کہ پورا زندگی کی اب گزارنے کے طریقے بتائے گا، کس طرح حکومت چلنی ہے، کیسے جو ہے وہ معیشت چلنی ہے، کیسے سوسائٹی کو لے کے چلنا ہے، کیسے گھروں کے معاملات چلنے ہیں، شادی بیاہ کو کیسے ہونا ہے، معیشت کیسے چلنی ہے، یعنی ہر جگہ پہ جوڈیشری کیسے چلنی ہے، ایون فیصلے کس طریقے سے ہونے ہیں، گواہان کیسے ہونے، مطلب ہر چیز کے اندر جو ہے اب یہ قرآن ڈکٹیٹ کرے گا، قرآن انسٹرکشنز دے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دنیا کے معاملات کو چلانا ہے. تو اور ظاہر ہے کہ اسی کے جو اگر ہم اس میں سورہ بقرہ کے اندر دیکھیں نا، تو سورہ بقرہ ایکچولی پورا فریم ورک پرووائڈ کر دیتا ہے، پورے کی پوری. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ اس کی ڈیٹیلنگ بہت ساری ہے جو پورے قرآن کے اندر ہمیں ملتی رہے گی، لیکن ایک خاص مین جتنے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں کسی بھی نیشن کو چلانے کے لیے، کہ نیشن کے سارے ایریاز کو کور کرنے کے لیے، وہ ہمیں سورہ بقرہ کے اندر مل جاتے ہیں. پھر تیسری جو ایک اور چیز جو ہم نے آئیڈینٹی کے حوالے سے بات کی تھی، وہ انڈیپینڈنس ڈے کی بات کی تھی نا، تو یہ بھی ہم کل بھی کر چکے ہیں اس کے اوپر کہ شب قدر یقیناً پورا مہینہ ہمیں دے دیا گیا، نہیں بھائی ایک رات نہیں، اب تم پورے مہینے اس کو مناؤ، اس انڈیپینڈنس ڈے کو، بلکہ انڈیپینڈنس منتھ کو مناؤ. اور اس کیوں مناؤ؟ تاکہ تم اس قرآن کے ساتھ جڑ سکو، اس قرآن کی انسٹرکشنز کو سمجھ سکو. آخری بات جو کہ ہم نے آئیڈینٹی میں کی تھی کہ وہاں پہ جو مختلف نیشنز جو ہیں جو کر رہی ہیں، خاص طور پہ جو ویسٹرن نیشنز کر رہی ہیں، انہوں نے جو پرابلم کریٹ کی ہے، جو کرائسس کی وجہ اس وقت بنی ہوئی ہے سب سے بڑی ہم سب کے لیے ایز اے مسلم، ہمارے لیے جو سب سے بڑی کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر یہ کر دیا ہے، انہوں نے یہ کانسیپٹ دے دیا ہے، اور یہ ہمارے بچوں کے اندر بھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے کہ جو مورلز ہوتے ہیں، جو ویلیوز ہوتی ہیں، جو ایتھکس ہوتے ہیں، یعنی ایتھکس اور ویلیوز ایکچولی اس کا کیا مطلب ہے کہ صحیح اور غلط کا جو کانسیپٹ ہے، یہ سب جو ہے نا صحیح اور غلط یہ سب ریلیٹیو ہوتا ہے. ریلیٹیو مطلب آج اگر کوئی چیز صحیح ہے تو آج سے 10 سال بعد نہیں، مطلب آج کوئی چیز غلط ہے تو آج سے 10 سال بعد ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو جائے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا کتنی تیزی کے ساتھ یہ پیمانے چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں، کتنی آرام سے، کتنی کہتے ہیں بلکہ آرام سے تو نہیں، اتنی سپیڈ کے ساتھ جو ہے LGBT کا فتنہ ہمارے سامنے آیا ہے. اور صرف اب وہ ویسٹ میں نہیں آیا، ویسٹ میں نے تو ساری ماشاءاللہ سے قانون سازیاں کر لی ہیں، ہم نے کیا کیا اس کے لیے کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ سب یعنی ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مورلز کا ریلیٹیو ہونا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ یہ جو مورلز ہیں یہ کسی بھی
کسی بھی لحاظ سے یہ ریلیٹو نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل فکس ہیں. اور کس طریقے سے فکس ہیں کہ اللہ نے اس کو سب سے پہلے تو نفس کے اوپر الہام کر دیا ہے، ہماری فطرت میں ڈال دیا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور اس کے بعد پھر قرآن جو ہے وہ اسپیل کر رہا ہے، وہ بالکل یعنی وہ اس فطرہ کو امپاور کرتا ہے. کیا چیز؟ قرآن کے الفاظ، وہ اس کو طاقت دیتے ہیں کہ ہماری جو پہلے ہی دل کے اندر موجود تھا. اسی لیے اس قرآن کو ذکر کہا ہے نا اللہ نے کہ وہ نصیحت ہے، وہ ریمائنڈر ہے، وہ یاد دلاتا ہے جو چیز ہم بھول جاتے ہیں. تو یہی کام جو ہے وہ تمام انبیاء نے جو ایک کے بعد ایک دنیا کے اندر آتے رہے ان سب کا یہی کام ہے، اور یہی کام اصل میں اس قرآن کا بھی ہے. اچھا، سورہ بقرہ میں ابھی ہم چل رہے تھے نا، سورہ بقرہ کے اندر ابھی ہم کہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ امہ کی اب یعنی خانہ کعبہ ڈکلیئر ہو گیا، قرآن مل گیا ہے، یعنی آئین آ گیا ہے، اور رمضان کا مہینہ، انڈیپینڈنس ڈے کا بھی کانسیپٹ آ گیا ہے. بالکل اس کے درمیان، اس صورت کے بالکل درمیانی جو وسط کی صورت ہے نا، آیت ہے 143 آیت نمبر ہے، اور اس کی ٹوٹل اگر ہم دیکھیں آیتیں جو ہیں 286 ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. میرا خیال ہے امت وسط نام سے ہی ظاہر ہے نا کہ مڈل نیشن، درمیانی نیشن. اور دیکھیں اللہ نے رکھا کہاں پہ ہے، اس کو بالکل درمیان میں اس آیت کو رکھا ہے. تو یعنی یہ جو آرگنائزیشن، یہ میں صرف کیوں سامنے رکھ رہی ہوں کہ اللہ کی بنائی ہوئی جو ترتیب ہے قرآن کے اندر، اس مصحف کے اندر، وہ کتنی پرفیکشن کے حد تک ہے. یعنی کوئی دنیا کے اندر کوئی کلام اتنی پرفیکشن نہیں ہو سکتی کہ کوئی یہ سوچے کہ یہ وسط کا لفظ آ رہا ہے تو اسے بالکل اس کے مڈ کے اندر آنا ہوگا. تو یعنی یہ تو ظاہر ہے جب کوئی لکھ رہا ہوتا ہے تو کبھی بھی اس طرح سے نہیں سوچ رہا ہوتا، یہ تو کوئی واقعی ڈیوائن نہیں کوئی کلام ہو سکتا ہے اس طریقے کا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، کہ اسی طرح سے کیا مطلب، کس طرح، جس طرح بنی اسرائیل کو پہلے بنایا تھا اسی طرح اب تمہیں بنایا جا رہا ہے امت وسط. اور امت وسط کا اب جب ہم پڑھ رہے ہوں گے سورہ بقرہ تو مزید تفصیل کریں گے، لیکن ایک چیز بس سمجھ لیں کہ وہ جو بیلنس نیشن ہے نا، جو بیلنس نیشن کا کیا مطلب ہے، جس کے اوپر دین اور دنیا دونوں کے علوم جس کے پاس موجود ہوں گے، جو دین میں بھی کامیابی حاصل کرے گی اور جبھی دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے گی. جس دین اور دنیا مطلب کیا ہو گیا، وحی کا علم اور اس دنیاوی جتنے بھی علوم ہے، وہ ساری چیزیں، دونوں چیزیں جب ہاتھ میں لے کے چلے گی تو پھر یہ کام ہے اصل میں جعلناکم امۃ وسطا. تمہیں جو بیلنس نیشن بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہوں گی. اور اس کا ریزن اب ہم بات کر لیں کہ ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس وقت جو سٹارٹنگ پوائنٹ دیا گیا تھا مشن کا، وہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو آزاد کرنا ہے، لیکن وہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، وہ اینڈ تو نہیں تھا نا. وہی صحابہ تھے جو کہ اس جو کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ تھا وہ لے کے نکلے تھے پورے حجاز، اور پھر حجاز سے باہر کس طریقے سے وہ دین جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں امت وسط بنایا گیا. اس کا ریزن کیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں کے اوپر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے. تو یعنی جو امہ کا مشن ہے نا وہ اصل میں یہ ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ آج ہم سب پتہ نہیں کون سی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس سے ریلیٹ کرتے ہیں، ہم ہیں بھی کیا، مطلب ہمارا کوئی مقام ہے بھی یا نہیں ہے، تو اصل ہم یہ سمجھنے اس کا سب سے مین کاز، اس کی روٹ کاز جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ہم نے یہ بھلا دیا ہے کہ ہمارا پرپس کیا ہے. ہمیں اللہ نے جو امت وسط بنایا تھا تو کیوں بنایا تھا؟ ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہمیں لوگوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر گواہ بننا تھا، قوموں کے اوپر گواہ بننا تھا. اور وہ گواہی کس طرح کی ہوگی؟ کیا ہم ایک منٹ کے لیے صرف پاز کر کے صرف یہ سوچ لیں کہ ہم کیا گواہی دے رہے ہیں لوگوں کے اوپر؟ اچھا، گواہی دینے کا مطلب ہوپ فلی سمجھ میں آیا ہوگا کہ گواہی دینے کا کیا مطلب. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان سے جا کے کہیں کہ ہاں بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، یا دیکھو یہ دین ہے، یہ دین ہے اور یہ قرآن ہے. اس کو گواہی نہیں کہتے. گواہی کیا کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھے کہ اور پھر اس کے بعد کہے ایسے ہوتے ہیں مسلمان. یعنی ہمارے گھر کی ڈیلنگز، ہمارے باہر کی ڈیلنگز، ہمارے معاشرت کی ڈیلنگز، ہماری معیشت کی ڈیلنگز، ہماری بزنس ڈیلنگز، ہر جگہ پہ ہمارے کیا رویے ہیں، یہ گواہی ہے انسانوں کے اوپر. آج اگر ہم دیکھیں نا تو سب سے بڑی گواہی ہمارے نام کے ساتھ جو اٹیچ کی گئی ہے، جہاں جو مسلمان ہیں تو کرپشن ہے، مسلمان ہیں تو کرپشن ہے، مسلمان ہیں تو ٹیررسٹ ہیں. مطلب یہ کس طرح سے یہ دو چیزیں ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہیں. تو یہ ہم سوچنے کی بات یہی ہے کہ اللہ نے تو ہمیں بنایا تھا لوگوں کے اوپر گواہ بننے والا. یعنی گواہی کیوں دینی تھی، کیا دینی تھی کہ جب ہمیں لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ امت ہوتی ہے، یہ وہ نیشن ہے جس کے پاس وحی کا علم موجود ہے. اور جب وحی کا علم جس کے پاس ہوتا ہے اس کے یہ ایتھکس ہوتے ہیں، اس کے یہ مورلز ہوتے ہیں، اس کی یہ اخلاقیات ہوتی ہیں. لیکن ہم کس کیٹیگری میں، ہم سب اپنے ایک دوسرے کو جج کرنے کے لیے بہت اچھی، اپنے آپ کو ہی بلکہ ایک دوسرے کو کیا، اپنے آپ کو جج ایز اے نیشن جج کرنے کے لیے ہم کافی ہیں.
لیکن اس کا اور مزید خطرناک جو سیکنڈ پارٹ ہے اس آیت کا وہ کیا ہے، یکون الرسول علیکم شہیدا، اور ہو جائے رسول تمہارے اوپر گواہ. اس دنیا کے اندر ہمیں کام کیا کرنا ہے، ہمارا مشن کیا تھا، لوگوں کے اوپر گواہ بننا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہ کم بن نہیں ہے قیامت کے دن. اور یہ سب سے اسکیریس پارٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم رسول کی امت میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، ہم تو جنت میں پہنچ ہی جائیں گے. لیکن اللہ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے کہ تم یہ کام کرو، تمہارا پارٹ یہ ہے، تمہیں لوگوں پہ گواہ بننا ہے. اب کیا مطلب، اگر ہم لوگوں پہ گواہی یعنی الٹی گواہی دینا شروع کر دیں جس سے لوگ دین سے دور بھاگ رہے ہوں، جس سے لوگ اسلام کو بالکل ہی کوئی ایسا مذہب سمجھ رہے ہوں کہ اس کو تو بالکل ہی اپنانا جو ہے وہ بالکل ہی کسی کام کا نہیں ہے، مطلب اس کی تو بالکل ہی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی کسی بھی چیز کے اوپر آنے کی، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں گے اس وقت پہ، ہماری شفاعت کر رہے ہوں گے، یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے؟ یہ ہم سوچیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی رسوائی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچا لے. آمین. تو یعنی ہمارے سامنے اب کیا بات آ گئی کہ جو مشن اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا وہ جب اس میں فیل ہو گئے تو اللہ نے ان کو اٹھا کے پھینک دیا. اٹھا کے پھینکنے کا کیا مطلب ہے، اس تھرون سے جو تخت پہ ان کو بٹھایا گیا تھا اس پہ سے ان کو اتار دیا گیا. اب ایک نئی امت کو یعنی ہمیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں ان کو اٹھا کے اب اس اسٹیٹس کے اوپر لے کر آیا گیا ہے. لیکن وہ اسٹیٹس کا کیا مطلب ہے کہ ہم تاج پہن کے بڑے خوش ہو جائیں گے، ہاں بھائی ہماری تاج پوشی ہو گئی، ہاں بھائی ہم انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہیں اپنا، ہمیں قرآن مل گیا، ہاں بھائی ہم بڑے رمضان کے اندر بہت ہم قرآن کی تلاوتیں بھی کر رہے ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اتنی بڑی ذمہ داری جو وہاں سے لے کے ہمیں دی گئی تھی اس ذمہ داری کا احساس کیا ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. اچھا، اس کے بعد پھر اب جو معاملات شروع ہوتے ہیں، جیسے یہ اس آیت کے بعد سمجھ لیں کہ امت کی بھی کریشن ہو گئی جو ہم دیکھتے ہیں نا، تو اب یہاں سے پورا وہ فریم ورک ہمارے سامنے آنا شروع ہوتا ہے کہ جب اب ٹھیک ہے، اب تم ایک امت بن گئے نا، اب تمہیں قوم کے حیثیت سے اٹھا دیا گیا، تمہیں تمہارا مشن دے دیا گیا، تمہیں تمہارا طریقہ کار کیسے تمہیں وہ مشن اچیو کرنا ہے وہ بھی تمہارے خطاب میں تمہیں بتا دیا گیا. اب وہ پورا فریم ورک اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ہمارے سامنے لے کر آ جاتا ہے. یعنی ہمارے کا مطلب ایک امت کے سامنے کیا فریم ورک ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار، کون سے وہ سٹیپس ہونے چاہیے، کیا وہ طریقے ہونے چاہیے جن کو فالو کر کے ایکچولی وہ اپنا وہ مشن جو ہے وہ اکمپلش کر سکیں، حاصل کر سکیں. وہ کہتے ہیں نا علامہ اقبال کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور محمد کا اتمام ابھی باقی ہے. تو ایکچولی وہ کام تو ابھی بہت بڑا ہمارے آگے ابھی موجود ہے. وہ مطلب وہ جو ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ تو ابھی اس کی تو تکمیل ابھی مطلب وہ ظاہر ہے کہ وہ قیامت تک وہی کہا جاتا ہے کہ وہ جب ہوگا کہ جب ہر گھر میں جو ہے وہ کلمہ پہنچ جائے گا تو اس وقت تک ہماری ذمہ داری تو کہیں سے بھی ختم نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ جو فوری طور پہ ہم دیکھیں گے کہ جو شروع ہوئی ہے نا بات امت کے اسٹیٹس کے اوپر کے دینے کے بعد، تحویل قبلہ کے بعد، یہ کہنے کے بعد کہ اب تمہیں بنا دیا گیا ہے امت وسط، اس کے بعد جو سٹارٹ ہوئی ہے بات وہ کہاں سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو. وہیں سے آگے چلتا ہے جہاد پہ چلے جاتے ہیں، پھر حج اور عمرے کی طرف آ جاتا ہے. تو مطلب ہم کیا سمجھ رہے ہیں اس سے، کیا یعنی اس سیکوینس کے اوپر یہ خالی غور کر لینا، صبر اور نماز لینی ہے. اور یہ کیوں وَاسْتَعِینُوا یعنی مدد لینا ہے صبر سے اور نماز سے، یعنی یہ تمہاری امپاورمنٹ، تم کہاں سے طاقت پاؤ گے، کہاں سے تمہیں انرجی ملے گی، ان دو چیزوں سے. اور پھر اس کے بعد اگلی بات جہاد، یعنی جہاد کے لیے تیاری کر لو. اب جہاد کا مطلب ہی کیا ہے، وہ اسٹرگل اب تمہاری شروع ہو جانی ہے. اور پھر عمرہ اور حج کی بات کی جا رہی ہے. تو کیا سیکوینس سے سمجھ آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے مسلمانوں، جو خاص طور پہ وہ جو مسلمان اس وقت جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کے لیے یہ آیات کیا سمجھا رہی تھی انہیں؟ ان کے لیے یہ آیات بالکل واضح کلیئر اشارہ تھی کہ عمرہ اور حج تو ہو گئی اس وقت جبکہ اس کو بتوں کی گندگی سے آزاد کر دیا جائے گا. تو یہ صبر اور نماز اور جہاد اور پھر عمرہ اور حج، اس کا مطلب ہے اب تمہارا جو مشن کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ لو، یہاں سے تمہیں شروع کرنا ہے، یہاں سے تمہارا کام جو ہے وہ کی ابتدا ہوگی. پھر اس کے بعد لیکن ظاہر ہے 2024 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے تو کعبہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی وہاں پہ بت موجود نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں ہوگا موجود، اللہ تعالیٰ ان بتوں سے بچائے. لیکن پتہ نہیں ریالٹی میں ہے ایسا یا نہیں ہے. بہرحال پھر اس کے بعد لیکن بہرحال خیر اتنا تو ہے کہ ہم حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں اور سب کے ہی دل کے اندر ہیں. تو پھر آخر اب کیا چیز رہتی ہے، تو اس کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں نا کہ کیا چیز رہتی ہے. اصل جو مشن ہے شہادت علی الناس کا وہ ابھی ہمارے سامنے ہے،
وہ کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، وہ کام تو قیامت تک مکمل نہیں ہونا ہے. قیامت تک اس امہ کا پارٹ اگر ہمیں سمجھنا ہے تو یہ مشن ہمیں اپنے آگے رکھنا ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم صبر سے بھی مدد لیتے جا رہے ہیں. کس چیز کی مدد لے رہے ہیں جب کوئی اسٹرگل ہی نہیں ہے زندگی کے اندر؟ کوئی جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میدان کے اندر پہنچ جائیں اور قتال کرنا شروع کر دیں. جہاد تو اسٹرگل کو کہتے ہیں. دین کے لیے ہم کوئی اسٹرگل ہی نہیں کر رہے، کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے، کوئی وہ شہادت علی الناس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ہم صرف کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بڑا اچھا کر لوں، میں اپنا تزکیہ کر لوں، میں اپنی عبادات صحیح کر لوں، میرے روزے اچھے ہو جائیں، میں لوگوں کے لیے اچھا مدد بھی کرنے کے لیے میں تیار ہو جاؤں، اتنی بھی چلیں ٹھیک ہے یہاں تک بھی صحیح ہو رہا ہے. لیکن کیا اب ہم جب آگے دیکھیں گے نا، جو بھی سورہ بقرہ کے اندر جو آیات آ رہی ہیں، ساری آیات کے جو احکامات ہیں، کیا صرف وہ ایک میرے انڈیویجول کے لیے اللہ بات کر رہا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اندر ایک فرد کو مخاطب صرف نہیں کرتا، یقیناً کرتا ہے، مخاطب ہے، فرد تو مخاطب ہے، لیکن سورہ بقرہ کے اندر تو پوری امت کو مخاطب کیا جا رہا ہے نا. تو جب پوری امت مخاطب ہو رہی ہے، اور پھر اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر پہلو سے، کہ سیاست کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، معیشت پہ بات ہو رہی ہے، معاشرت پہ، یعنی ہر اینگل سے جب اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ دنیا تو جیسی بھی رہے، یا معاشرہ جیسا بھی رہے، حکومت کیسی بھی رہے، بس میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ میں کیسے یہ بات گوارا کر سکتی ہوں؟ اور وہی بات آ گئی کہ پھر شہادت علی الناس کا جو رتبہ مجھے دیا گیا تھا، پھر میں اس میں تو پھر مستقل فیل ہو رہی ہوں. تو یہ ہم سب کو انشاءاللہ سورہ بقرہ کے اس پورے فریم ورک کو، جو اتنی بھی آیات آئیں گی، میں بہت زیادہ اپنا ٹائم نہیں لوں گی انشاءاللہ. تو سب سے پہلی چیز جو سورہ بقرہ کے اندر آتی ہے ایز اے فریم ورک، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ حلال حرام کی بات. وہ پہلا مشن کا تو ہمیں پتہ چل ہی گیا، لیکن اب جب امہ بن چکی ہے، جب ایک امت کی تخلیق اب پا چکی ہے نا، اب انہیں کیا کرنا ہے؟ تو ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کھانے اور پینے کی چیزیں کیا کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. اچھا، میں اس کو ایک خاص اینگل سے آپ کے سامنے رکھوں گی، اور اس کی ریزن بھی یقیناً بہت ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک بڑا نا ایک ویگ سا کانسیپٹ ہے کہ کلچر تو ایک الگ چیز ہے، ریلیجن ایک الگ چیز ہے. ہماری جو نیا گلوبلائزڈ قسم کے جو سوچ ہے نا، اس نے ہمیں کس چیز پہ مجبور، کیونکہ کلچرز تو مختلف قسم کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، تو ریلیجن تو یعنی آپ کا اندرونی معاملہ ہے، آپ کے گھر کا معاملہ ہے. آپ کلچر آپ کی جو ہے نا وہ بس مین میٹر کرتا ہے. میٹر کیا کرتا ہے؟ مطلب وہ کسی مطلب اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کوئی بھی کلچر اپنا لیں. ایون کھانے پینے، ظاہر کلچر کو اگر ہم سمجھیں تو کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کا رہن سہن کیسا ہے، آپ کا کھانا پینا کیا ہے، آپ کا لباس کیسا ہے. ہم یہ پہلے بھی کل بھی بات کی ہے نا ہم نے. تو یہ ساری چیزیں مل کے، یہ آپ کے تہوار کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کے کلچر بناتے ہیں. میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اس کے اوپر اختلاف کرتا ہو، اگر ہو تو یقیناً آپ ضرور گروپ کے اندر اس کے اوپر ضرور ڈسکشن رکھیے گا. کہ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ کلچر ہمیشہ ریلیجن، کم سے کم ہم اگر ایز مسلمز اپنے آپ کو لیتے ہیں نا، تو ہمارے کلچر کو ہمارا دین ہی ڈکٹیٹ کرتا ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا کلچر اپنا لیں جس کے اندر دین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہو. اصل میں بلکہ میں اس کو اور مزید براڈ کر دوں، صرف کلچر کی بات نہیں ہے، ہمارا ہر پہلو، زندگی گزارنے کا ہر پہلو کو ہمارا دین ڈکٹیٹ کرتا ہے. ڈکٹیٹ میں ورڈ استعمال کر رہی ہوں، یعنی مطلب وہ ڈیفائن کرتا ہے، وہ بتائے گا کہ میرا کلچر کیسا ہوگا. دین مجھے بتاتا ہے کہ میں کیسا لباس پہنوں، میرا دین مجھے بتاتا ہے کہ میں کیسا کھانا پینا کروں گی، میرا دین مجھے بتاتا ہے کہ میرے تہوار کیسے ہوں گے، میرا دین ہی مجھے بتائے گا کہ میرا اکنامیکل سسٹم، میرا معیشت کا جو نظام ہے وہ کیسا ہوگا. ہمارے ظاہر ہے کہ معیشت کا نظام کوئی، میں اپنے گھر کے اندر، یقیناً گھر کے اندر بھی یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک معیشت کا جب پوری قوم کے اندر نظام ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ میں اور آپ تو نہیں کر رہے ہوں گے، وہ حکومتیں ہی کریں گی. تو وہ کیسا ہوگا، پھر وہ جوڈیشری سسٹم کیسا ہوگا. تو یعنی یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اندر، یہ سارے کانسیپٹس آ رہے ہیں. تو اب یہ ہم سمجھ لیں کہ یہ ساری چیزیں اصل میں ہمیں دین سکھا رہی ہے نا. یعنی اب اسی کے اوپر واپس آ جائیں، حلال حرام کے اوپر یا کلچر کے اوپر ہی. میں کیوں اس کے اوپر اتنا زیادہ زور دے رہی ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس وقت کس طرف ہیں، ہم آئیڈینٹی کانفلکٹ کا شکار ہیں، آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، ہمیں فخر کس میں ہوتا ہے، ہم ویسٹرن لباس پہنیں گے تو ہم بڑے فخر یا طور پہ ہم ماڈرن لگیں گے،
ہمارا خیال یہی ہے نا، ہم لوگوں کو اسی نظر سے اسی تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ویسٹرن ٹائپ کا لباس پہنا ہوا ہوگا وہ تو بڑے ماڈرن لوگ ہیں، جو انگریزی زبان بول رہا ہوگا. اچھا یہ میں صرف یہاں پہ پاکستان کے اندر رہنے والوں کی بات کر رہی ہوں، میں یقیناً جو باہر رہ رہے ہیں ان کا تو ظاہر ہے کہ وہ تو اسی ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، ان کی بات نہیں ہے یہ. لیکن خاص میں اپنے مائنڈ سیٹ کی، جو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہماری قومی زبان اردو ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا لباس ایک قمیص شلوار اور ایک دوپٹے کے اوپر مشتمل ہے. اچھا یہ اس سے بحث نہیں ہے کہ قمیص شلوار میں کیا چیز ہے جو کہ ہمارا دین ڈکٹیٹ کرتا ہے. ہمارا دین نے ہمیں ایک ہوتا ہے نا، یہ ایک کوڈ ہمیں دے دیا ہے، ڈریس کوڈ جس کو ہم کہتے ہیں. وہ ڈریس کوڈ ہمارا کیا ہے کہ اپنے سینوں پہ اپنے آنچل کو ڈال لیا کرو، اپنے دوپٹوں کو ڈال لیا کرو، اور جب باہر نکلو تو وہ اب جلباب کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ بڑی سی چادر اوپر سے ڈال لیا کرو. تو مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو دوپٹے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بس وہی کرتے شلوار کے ساتھ لازمی ہونا ہے. وہ ظاہر ہے کوئی بھی چیز ہو، لیکن ایک جو مین کوڈ ہے وہ اللہ نے بتا دیا نا. اب وہ کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں، اگر وہ اسلامی ملک ہے، اگر وہ کلچر واقعی اسلام کے اصولوں کے اوپر قائم ہے، تو اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی اسکارف کا کوئی کانسیپٹ اس طریقے کا ضرور ملے گا کہ جو سر سے اوڑھی ہوئی کوئی خمر جس کو ہم کہتے ہیں سر سے اوڑھا ہوا اور سینے کے اوپر آ رہا ہوگا. تو یعنی یہ کون ڈیفائن کر رہا ہے، کس نے بتایا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ ہمارے رب نے، ہمارے قرآن نے ہمیں جو ہے وہ بتا دیا ہے. اور اب جب بھی جہاں پہ بھی جائیں گے تو یہ کوڈ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا. پھر دوسری طرف ایسے ہی اور بھی ہم حلال حرام کی جب بھی بات کریں گے تو اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ نہیں بھائی اب کیا کریں، جو باہر رہنے والے ہیں ان کے یہ بہت ایشوز ہوتے ہیں کہ بھائی حلال ملنا اتنا مشکل ہے، اب کیا کریں، اب کون اتنی تحقیق کرے، چلو ٹھیک ہے بس اب جو بھی مل رہا ہے وہ تو اللہ نہ کرے اس طرح سے ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا، یا یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس میز کے اوپر بیٹھے ہوں جہاں پہ شراب سرو ہو رہی ہے، یہ بھی پاسبل. ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے یہ سب حرام چیزیں ہیں نا. تو ہمارا دین ہمیں یہ بتا رہا ہے نا، دین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کیا چیز ہمیں کھانی ہے اور کیا چیز ہمیں نہیں کھانی ہے. تو یعنی ذبیحہ ہمارے لیے ہے تو اب ذبیحہ ہی ہم استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے جو باہر رہنے والے جو صحیح دین کو فالو کرنے والے ہیں وہ سب کتنا اسٹرگل کرتے ہیں صرف ایک ذبیحہ اور صرف ایک حلال اپنا کھانا حاصل کرنے کے لیے. لیکن بہرحال یہی ہے کہ کہنے کا مقصد جو میرا اس وقت صرف مقصد تھا سمجھانے کا یا بات کرنے کا رکھنے کا، وہ یہ کہ کہیں پہ بھی ہم چلے جائیں وہ جو کلچر ہم اپنائیں گے جہاں بھی رہتے ہوئے، وہ کلچر ہماری اس دین کی باؤنڈریز سے باہر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. چاہے وہ ہمارا لباس ہو، چاہے وہ ہمارے تہوار ہو، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ ہم جس کو ہم کلچر رہن سہن کہتے ہیں، وہ سب ہماری دین کی باؤنڈری سے باہر نہیں ہو سکتے. اور یہ صرف وہی آ گئی کہ صرف کلچر نہیں، ہر چیز پہ بات کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی بات آتی ہے حلال اور حرام کی آیت کے بعد میراث کی آیتیں آ جاتی ہیں کچھ. اچھا میراث بہت تفصیل کے ساتھ سورہ نساء کے اندر بہت تفصیلی بات ہے، لیکن یہاں پہ ایک ٹچ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ وصیت کر دیا کرو، وصیت وغیرہ کے بارے میں. تو ظاہر ہے کہ یہ کسی ایک گھر کے اندر جو فیملی کے میٹرز ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں کہ کیسے اپنے جو ایک مرنے والا ہے، فوت ہونے والا، وہ کس طرح سے اپنے آگے اپنا جو چھوڑا ہوا مال ہے وہ کس طریقے سے تقسیم کرنا ہونا ہے اس کی جو ہے وہ ابتدائی آیات اس کے اندر بتا دی گئی، ابتدائی انسٹرکشنز دے دی گئی. پھر اس کے بعد قصاص کی آیتیں آ جاتی ہیں. قصاص کی آیتیں اب ظاہر ہے کہ اب ایسا تو پاسبل نہیں ہے نا کہ میں اور آپ کھڑے ہوں، اچھا بھائی میرے جو ہے وہ اس نے فلاں نے جو ہے وہ میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی اور میں اس کے ساتھ اب میں ہی جج بن جاؤں اور میں ہی پولیس بن جاؤں اور اس کے بعد میں ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ بدلہ لینے کھڑی ہو جاؤں. جہاں پہ ایسا ہوتا ہے وہ وہاں پہ فساد ہوتا ہے. اور ہم جو آج اپنے ملک کے اندر اتنا فساد دیکھ رہے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمارا جوڈیشری انتہائی کمزور ہے. اصل میں یہ کام جوڈیشری سسٹم کا ہوتا ہے. ہمارے جو عدلیہ کا نظام ہے، کتنی اہم چیز ہے وہ عدلیہ کا پورا نظام، کہ وہ صحیح فیصلے کرنے والے ہوں، صحیح گواہان پیش ہونے والے ہوں، پھر اس کے بعد وہ پولیس ایسی موجود ہو، وہ فورس ایسی موجود ہو جو ان فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹ کروانے والی ہو. تو یعنی قصاص کا جب قانون اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تو یقیناً یہ میرے اور آپ کے انڈیویجول کے لیے یہ نہیں ہے، یہ کسی بھی طریقے سے یہ اللہ نے مجھے ایز انڈیویجول مخاطب کر کے تو نہیں کہا نا کہ تم کھڑے ہو اور تم جا کے جو ہے وہ جب تم ایک امت بن چکے ہو، جب تم ایک قوم کی حیثیت اختیار کر چکے ہو، تو اب ایک فرد کے اختیار میں یہ نہیں دیا گیا کہ تو ہم میں سے کوئی کھڑے ہو کے جو ہے وہ بدلہ لے لے. تو پھر اگر ایسا اجازت دے دی جائے تو پھر ہر ایک اپنی فیلنگز کے تحت جو ہے وہ بدلے لے رہا ہوگا. ظاہر ہے کہ یہاں پہ پھر فیصلے نہیں ہوں گے، کوئی جج نہیں ہوگا، کوئی عدالت نہیں لگے گی، پھر ہر ایک بس اپنے جو ہے غصے اور وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ ظلم کے بدلے میں اس سے بڑھ کے جو ہے وہ ظلم کر رہا ہوگا. اگر ایسی کوئی اجازت دے دی جاتی تو یہی ہے کہ جب قصاص کا حکم آیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری کمیونٹی کے لیے آیا اور اس کے لیے کوئی نظام ایسا بننا جو ہے وہ ضروری ہے.
پھر اس کے بعد ہمارے پاس آیا آف رمضان، جس کی ہم نے شروع میں آیت سنی تھی، یا روزے کی جو آیتیں ہیں، اور وہیں سے قرآن کا کنیکشن آ گیا کہ قرآن سے کیسے تعلق جوڑنا ہے، قرآن اصل میں کیا چیز ہے، وہ کانسٹیٹیوشن جو ہمارے اوپر ہمارے سامنے آ گیا ہے. تو یعنی ہم کیا ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ نماز سے سٹارٹ ہوئی تھی، روزے کے بارے میں بھی بات آ گئی، حلال حرام کے بارے میں بات آ گئی، میراث کے بارے میں بات آ گئی، قصاص کے بارے میں بات آ گئی، یعنی عبادات بھی ٹچ ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ سارے معاملات بھی ٹچ ہو رہے ہیں جو کہ ہمیں کسی بھی ایک ملک کو یا کسی ایک نیشن کو، قوم کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اچھا، ایک مزے کی بات سب سے کیا لگتی ہے کہ جیسے ہی ایک پورا رکوع ہے جو کہ روزے کے بارے میں ساری تفصیل آتی ہے، اس پورے رکوع کے فوراً بعد جو اگلی آیت ہے نا، اس کو میں کہتی ہوں رشوت کی آیت. رشوت کی آیت کے کس طریقے سے کہ اللہ نے کوئی رشوت کا ورڈ یہاں پہ استعمال نہیں کیا، لیکن بات کیا کی ہے کہ تدلو بالحکام، کہ تم اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو حکام کی طرف نہ پلٹا دیا کرو. تو یعنی ہم یہ سوچیں کہ رمضان کے فوراً بعد، یعنی رمضان کتنا ایک انتہائی بلیسڈ اور تقویٰ کا احساس اور اس طریقے کا معاملات ہو رہے ہیں، اور اس کے فوراً بعد ایک مال یعنی منی میٹرز کی بارے میں، یعنی میرا پیسہ ہے. ہمارا تو کانسیپٹ ہے، ہمارے جو آج کے دور کا جو کانسیپٹ بن گیا نا کہ میں نے پیسے کمایا ہے تو اب میری مرضی میں جیسے جہاں پہ خرچ کروں، میں کسی کو اپنا اب میری فائل ہے کیا کروں، میرا یہ تو کام میرا ہونا بہت لازمی ہے اور اس میں تو اتنا ٹائم لگ جائے گا، چلو 4 پیسے میں اگر اوپر دے کے کسی سے اپنا کام کروا رہی ہوں تو اس میں کیا مسئلہ ہے. تو یعنی ہم یہ دیکھیں کہ اس تقویٰ کے فوراً بعد، یعنی رمضان صرف وہ مہینہ نہیں ہے جس میں آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور پھر اس کے بعد جو آپ کے منی میٹرز ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس رمضان میں تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، تو اس قرآن میں کہہ کیا رہا ہے اللہ تعالیٰ، انسٹرکشنز کیا دے رہا ہے؟ اس انسٹرکشنز کو تو فالو کرنا ضروری ہے نا پھر، کہ جب وہ جو پیسہ تمہیں دیا گیا ہے، جو مال تمہیں دیا گیا ہے، وہ یہ نہ ہو کہ تم اپنا کسی کا حق جو ہے وہ چھیننے کے لیے تم اس مال کو استعمال کرنا شروع کر دو. پھر اس کے بعد حج کے بارے میں آیات آ جاتی ہیں، اور وہی حج بھی ظاہر کے عبادات کے اندر تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا ریوائول ہمیں مل جاتا ہے اس کے اندر، کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی تعمیر کے بعد جو یعنی ہمیں پتہ ہے نا کہ حج کا تو ایک رکن جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلا رہا ہے. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اب وہ نیشن جسے چنا گیا ہے، تمام کی تمام نیشن کے اندر پہلے بنی اسرائیل کو چنا گیا تھا، اب اس نیشن کو چنا گیا ہے. اور کیوں چنا گیا ہے؟ تاکہ اس کو امام بنا دیا جائے. امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیڈر بنا دیا جائے تمام نیشنز کی. اور لیڈر ہوتے کون ہیں؟ جو کہ لیڈ کریں، لیڈ بائی ایگزامپل، مثال کے ذریعے سے وہ لیڈ کرنے والے ہوں. اسی کو ہم شہادت علی الناس کا کانسیپٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلی چیز بہت ہی تفصیل کے ساتھ آتی ہے سورہ بقرہ میں، اور وہ کیا آ رہی ہے؟ اتنی تفصیل ہے اس کے اندر تو کہ مطلب حیرانی ہوتی ہے کہ اچھا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے لیکن ہم اس کو کتنا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ نکاح اور طلاق، اور مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک ہم اس چیز کو سمجھنے کہ کوئی بھی کلچر جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی ہم کہتے ہیں کوئی بھی معاشرہ جو ہوتا ہے، اس کا جو سب سے بیسک یونٹ ہوتا ہے وہ اس کی فیملی ہوتی ہے، اور فیملی ایک مرد اور عورت سے مل کے بنتی ہے. تو یہ جو ریلیشن ہے نا، مرد اور عورت کا ریلیشن، یہ انتہائی اہم ہے. یعنی یہاں پہ اگر کرپشن ہوگی تو سمجھ لیں پورا معاشرہ کرپٹ ہے، یہ درست ہوگا تو اس کی پورا معاشرہ اس کا مطلب ہے کہ سیدھا ہو سکتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ اصل میں اللہ نے جو انسٹیٹیوشن بنایا ہے ایک گھر کا، جس کو ہم کہتے ہیں جہاں کے اندر جو ہوتا ہے نا مضبوط ایک جو گھر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مضبوط فیملی جو ہوتی ہے وہ ایکچولی پوری ایک نسل کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہی ہوتی ہے. تو اس نسل کی حفاظت کے لیے اس گھر کے اندر سکون رہنا، اور جو جیسی ایک ہوتی ہے نا کہ ایک محفوظ ماحول رہنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، اور ظاہر ہے کہ طلاق کے بارے میں بھی جب آیات آتی ہیں تو بالکل ایک ایسی حلال چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہرحال پسند نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ حلال ہے. تو اگر وہ اس حال تک پہنچ جائیں حالات، یعنی کہ جو بالکل ہی ناقابل برداشت ہونے لگے تعلقات، تو بہتر یہ کہ بجائے اس کے کہ وہ پوری نسل کے اندر وہ مسائل اور نفسیاتی پرابلمز کریٹ کریں، اس سے بہتر ہے کہ دونوں جو ہے وہ فریقین الگ ہو جائیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس رشتے کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے. تو ظاہر ہے یہ چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارا کلچر ہے نا. ہم دیکھتے ہیں ہمارا کلچر بالکل ہی الٹا ہو گیا. طلاق کی جو اللہ کی دی ہوئی انسٹرکشنز ہیں قرآن کے اندر وہ کیا ہیں، اور ہم کس طریقے سے طلاق، ہمارے معاشرے میں کیا رواج ہے، کس طریقے سے طلاق کے لفظ کو، اس کام کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ بالکل ہم جب یہ پڑھ رہے ہوں گے آیات، اور پھر جب سورہ طلاق کے اندر بھی ہم پہنچیں گے تو ضرور ہم اپنے معاشرے کو اس روشنی کے اندر رکھ کے دیکھیں گے. پھر اس کے بعد جو آیات آتی ہیں وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہیں. وہ کون سی ہیں؟ انفاق کی آیتیں. اور انفاق یعنی
اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار اتنی خوبصورت طریقے سے انفاق، اچھا یہ نفاق نہیں ہے، انفاق ہے، یعنی خرچ کرنا، اتنا زیادہ اس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے، اتنی بلیسنگز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اور اصل میں یہ پورا کا پورا یہ جو پوری آیات ہیں اگر ہم ان سب کو ملا لیں نا، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ انفاق سے شروع ہوتی ہیں، یعنی خرچ کرنے سے شروع ہوتی ہیں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ سود کی حرمت بھی آ جاتی ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ آیت دین آتی ہے. آیت دین کیا چیز ہے؟ قرض کے لین دین کا معاملہ. یعنی کمپلیٹ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اکانومی سسٹم ہونا چاہیے کسی بھی نیشن کے لیے، تو یہ پورا ڈیفائن کر دیا گیا ہے. اور وہ نیشن کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر اس کے رہنے والے جو افراد ہیں ان کے اندر دینے کا جذبہ ہو، اب مال کھانے کا اور اپنے پاس سینت کے رکھنے کا جذبہ نہ ہو، بلکہ وہ کیا سمجھتے ہوں کہ جو کچھ بھی ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے وہ اللہ ہی کی امانت ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹا دینا. یعنی اللہ تعالیٰ جب سورہ توبہ کے اندر کہتا ہے نا کہ یہ جو زکوٰۃ کے بارے میں جب بات کی ہے تو یہ اس لیے ہے تاکہ یہ جو مال ہے یہ صرف تمہارے امیروں کے اندر ہی گردش نہیں کرتا رہ جائے، بلکہ یہ پورا فلو ہے، ایک فلو کرتا رہے مال اوپر سے نیچے کی طرف. اور جو بیلنس ہے نا پورے معاشرے کے اندر، جو طبقات کی جو نظام ہے، اس سب کی جو ہے وہ اچھی طریقے سے بالکل بیک کو نہیں کی جا سکے. تو یعنی یہ اتنا زبردست قسم کا پورا اکانومی سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. اسی کے اندر آیت دین میں جب آتی ہے تو اسی کا اینڈ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے گواہوں کی پروٹیکشن کی جائے گی. اور یہ بھی کتنا اہم، کسی بھی جوڈیشری کے لیے کتنا اہم چیز ہوتی ہے نا کہ گواہوں کو جو ہے وہ ایک سیفٹی میسر ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آج کسی نے گواہی دی، کل جو ہے وہ یہاں کو پتہ چلے گا کوئی، اب آج کل تو ویگو سنائے آتی ہیں، ویگو آئی اور پتہ چلا وہ چلی گئیں. خیر تو ویگو آتی ہیں یا جو بھی آتا ہے وہ پتہ چلتا ہے گواہ جو تھے وہ تو غائب ہو چکے اور مدعی جو ہے چست اور گواہ سست، کچھ ایسی والے معاملات اب ہر جگہ پہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارا دین جو ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے، جو ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے، وہ کیا سکھا رہا ہے کہ پورا کا پوری قوم مل کر، اور قوم جو ہوتے ہیں نا، قوم کا کیا مطلب ہے؟ میں اور آپ تو یہ کام نہیں کریں گے نا، یہ قوم کے کرنے کا کام وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے. تو یہ جو حکومت کے اندر جانے والے جو نمائندے ہوتے ہیں اصل میں پورے قوم کے، جو پورے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں، ان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے. اور یہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے، پوری سورہ بقرہ کو بھی ہم سامنے رکھ لیں دوبارہ سے ایک دفعہ، میں نے یہ شیئر بھی کی ہوئی ہے پی پی ٹی، ضرور یہ ساری آیات جو خاص طور پہ یہ والی جو میں نے ابھی کھولی ہوئی ہے، یہ دیکھیے گا کہ کس سیکوینس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزیں لے کر آ رہا ہے. اور یہ ساری کی ساری اگر ہم دیکھیں انسٹرکشنز دوبارہ اس تناظر کے اندر، تو یقیناً یہ صرف ایک فرد کے لیے تو نہیں ہے نا. فرد جو ہے یقیناً یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ایک قوم بنتی ہی ایک فرد سے، کہتے ہیں نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. تو اصل میں جب فرد ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، افراد کا جب مجموعہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ افراد کا مجموعہ ایک مشن کو لے کے چلتا ہے، تو اور پھر اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ وہ مشن کیسے اکمپلش کیا جائے گا، کیسے اس مشن کا حصول ہوگا، یہ پورے کے پورے طریقے ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ یعنی پورا فریم ورک سورہ بقرہ ہمیں جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتی ہے. اور ساتھ میں ظاہر ہے کہ یہ یاد دہانی ہے ہم سب کے لیے، ذکر ہے. لیکن ایک اور چیز جو ہم بالکل آخر میں سمجھ لیں کہ بالکل کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھا دیا ہے سورت کے ذریعے سے کہ اپنی تاریخ کو اچھی طرح سے سمجھ لو. اور اپنی تاریخ کا کیا مطلب ہے کہ تم سے پہلے کہاں سے شروع کیا تھا اللہ نے؟ آدم علیہ السلام ابلیس سے شروع کیا تھا. پھر اس کے بعد اگلی چیز بنی اسرائیل آ گئے تھے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے تھے. اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوری سیرہ جو ہے وہ تاریخی کی حیثیت رکھتی ہے. یہ تاریخ ہم سب کے لیے ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دی ہے. اور وہ تاریخ اللہ نے کس پرسپیکٹیو سے، کسی ایسا تو نہیں ہے نا کہ مسلم کی پرسپیکٹیو سے سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ، یا بنی اسرائیل کے پرسپیکٹیو سے سنا رہا ہے، بلکہ یہ اللہ کا پرسپیکٹیو ہے. اللہ نے یہ تاریخ ہمیں بتائی ہے، اور بالکل کلیئر کٹ اس کا جو میسج ہے وہ کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل بڑے چہیتے سمجھتے تھے نا کہ ہمیں تو بڑی فضیلت ملی ہے تمام کے تمام جہانوں پر، لیکن جب وہ فیل ہوئے تو اللہ نے ان کو کوئی ان کے ساتھ کوئی کسی بھی قسم کا فیورٹزم نہیں کیا. ان کو وہی سزا دے دی گئی جو کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دی کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ معاملات ہوں گے. تو کیا ہم اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل تو چہیتے اس وقت تھے، لیکن پھر تو انہوں نے کیونکہ اتنے گناہ کیے تو اب تو وہ ایسے ہی رہیں گے، ذلیل و خوار ہی ہوں گے؟ ویسے تو خیر آج جو بنی اسرائیل ہے، جو کہ اسرائیل بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کا حال تو ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس نہج پہ وہ پہنچ چکی ہے. یہ بھی اپنی جگہ ایک قابل
مطلب بڑی ایک لمبی اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. لیکن بہرحال مسلمانوں کے ساتھ بالکل یہی سیم معاملہ ہے. اور آج کے مسلمان اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی نہیں محسوس ہوتا کہ جیسے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. کہ ایسا نہیں لگتا میں اور آپ ان آیات کو پڑھ کے کیسے جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ دل جیسے کام جاتا ہے کہ واقعی آج ہمارے اوپر جو ذلت اور مسکنت کس طریقے سے جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، کیسے اتنے کروڑوں ہیں لیکن ایک وہ کس طریقے سے برداشت کر رہے ہیں کہ ہمارے ہی مسلمان، ہمارے ہی جسم کا ایک حصہ کس طریقے سے جو ہے نا کتنا یعنی لٹرلی بلیڈ کر رہا ہے. لیکن ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو کھڑا ہو کے ان کی مدد کے لیے چلا جائے. کوئی نہیں ہے، کوئی قوم اتنی بڑے ملک، اتنے بڑے تیل کے خزانے، اتنی بڑی فوجیں، کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس مسکنت سے نکل سکے. مسکنت اسی کو ہم نے کہا تھا نا کہ وہ جو ذلت کی ایسی پستی ہے کہ اس اسٹیٹ سے نکلنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور ساتھ میں اللہ کا غضب لے کے پلٹیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے کے اوپر چلنے والا بنا دے. اچھا، اسی کو اب ہم بس سمرائز کر لیتے ہیں تھوڑا، بس آخر میں ایک دعا کے ساتھ جو کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے اسی پہ اینڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جو سیکوینس رکھا وہ کیا کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے آتے ہیں. آدم علیہ السلام نے توبہ کی، ان کو معاف کر دیا گیا. اسی طرح ابلیس وہ کیا ہو گیا، وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، مغضوب علیہم ہو گیا، یعنی اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوا. ابراہیم علیہ السلام بہترین نمبر سے جو ہے انہوں نے سارے کے سارے ٹیسٹ کلیئر کر لیے. بنی اسرائیل انہوں نے کیا کیا، ان کو بھی امتحان میں ڈالا گیا، لیکن ان کا بھی عمل کیا رہا، وہ بھی تکبر کے اندر پڑ گئے، اور اسی وجہ سے ان کو بھی ان کے منصب سے جو ہٹا دیا گیا. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے جو رستے ہیں نا، یہ دکھا کے ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، ہم کون سے رستے کے اوپر، یعنی کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے، کون سے رستے پہ تم چلو. یقینی طور پہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم ابراہیم، اور ہم سے پھر یہ بھی کہ تو کہتا ہے نا کہ اپنے باپ ابراہیم کے طریقے کے اوپر قائم ہو جاؤ. اور ابراہیم تو اپنی ذات کے اندر ایک امت تھا، تو وہ جو امت جو ابراہیم علیہ السلام اکیلے لے کے ایک فرد کے طور پہ کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی حیثیت سے ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس امت کے اندر ہونے کا ثبوت ادا کریں، کہ یعنی ادا کریں. کس طریقے سے ادا ہوگا؟ یقینی طور پہ کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے شرک سے ہر جگہ پہ برات کا اعلان کیا، جس طریقے سے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو لے کے ہر جگہ پہ ہر میدان کے اندر جو وہ موجود رہے، اور جس طرح انہوں نے اپنے سارے امتحان کو جو ہے وہ پاس کیا، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے وہ اسی طریقے سے ہم عمل کریں. لیکن یقیناً یہ بڑا مشکل ہے. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن ہم ایک منٹ کے لیے سوچیں، ابراہیم علیہ السلام جیسے امتحانات وہ تو بہت ہی، یعنی ہم میں سے تو کوئی شاید ایک لمحے کے لیے بھی ایسی، ہم تو چھوٹی چھوٹی اپنے بچوں کی بیماریوں کے اوپر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہاں کہ ان سے کہا جائے کہ بچوں کے گلے پہ چھری پھیرا دو. تو یعنی ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم لٹرلی ہمیں اپنی سوچ کے اندر ایٹ لیسٹ یہ نہیں لگتا پاسبل کہ ہم اس طرح کے کسی امتحان کے اندر جو ہے وہ کبھی پاس ہو سکیں گے. لیکن بہرحال پھر ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑی جو کہنا چاہیے خوشخبری ہے وہ کیا ہے کہ بہرحال آدم علیہ السلام کا بھی تو کریکٹر ہمارے سامنے ہے کہ بار بار وہ فیل، یعنی ہم انسان کی حیثیت سے بار بار فیل ہوں گے، اور اللہ کی طرف اگر ہم پلٹ آئیں گے سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار معاف کرنے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ہم سب سے آخر میں اس صورت کا جو اینڈ ہوتا ہے نا، اس کے اندر ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کسی جان کے اوپر اس کی وسعت سے بڑھ کر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی کیا مطلب ہو گیا ہے یہاں پہ؟ اچھا، ویسے تو یہ ایک جنرک سے بھی ٹرم لگ سکتی ہے نا کہ کسی بھی جان کے اوپر اس کی جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے بس وہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا. لیکن یہ سورہ بقرہ کے اندر آیت آ رہی ہے. پھر اس کی کنسٹرکشن، اس کی آرگنائزیشن، اس کے مضامین کے اوپر ذرا غور کریں تو اصل میں وہ جو پورا فریم ورک اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے نا دین کا، ہم میں سے کوئی ایک انسان بھی وہ کھڑا ہو کے جو اس امت کا فرد ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہے نا دین کے جو یہ اللہ نے بتائے ہیں طریقے، یہ تو بڑے مشکل ہیں، یا آج کے دور میں یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ اس پہ تو ہم عمل نہیں کر سکتے.
اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتانے کے بعد اب یہ کہا ہے کہ اللہ کسی جان کے اوپر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. مطلب کیا ہو گیا کہ اللہ نے کوئی ایسا کام تم سے نہیں کہا جس میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو. اللہ نے وہ تمہیں احکامات دیے ہیں اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے, اللہ مشکل نہیں چاہتا. یہ سورہ جو جب روزے کی ہم آیات پڑھیں گی تو یہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے, کوئی مشکل نہیں چاہتا. اور پھر اگلی بات کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, تو جو کچھ جس نے بھی کمایا وہ اس کے لیے ہوگا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. بہرحال ہم بھی انسان ہیں نا, تو اللہ ہمیں دعا سکھا رہا ہے کہ بہرحال ایسا تو ہوگا کہ کوئی وسعت سے بڑھ کے نہیں ہے, لیکن ہم بار بار سلپ کریں گے, ہم بار بار ہم سے غلطی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ دعا ہمیں کیا سکھاتا ہے, اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اس پر جو کہ ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر دیں یا ہم غلطی بائی مسٹیک ہم سے ہو جائیں. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اور اے ہمارے رب نہ ڈالنا ہمارے اوپر ایسا بوجھ جو کہ ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر ڈالا تھا. اور یہ کیا ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے, کیا ہمیں اللہ دعا سکھا رہا ہے. پہلے اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری وسعت سے زیادہ تو تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں آئے گا, لیکن ساتھ ہی اللہ ہمیں دعا کرنا سکھا رہا ہے کہ وہ بوجھ اللہ ہم پر نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آیا, جو بنی اسرائیل کے اوپر جیسے امتحانات آئے, اللہ ایسے بوجھ ہم پر نہ ڈالنا. اور پھر اور مزید ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ, اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. یعنی یہ کتنی پیاری لگتی ہے یہ بات کہ پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا بوجھ آئے گا ہی نہیں, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, یعنی وہ مکلف ہوگا ہی نہیں کوئی انسان ایسا کہ اس کی وسعت سے جو کچھ بڑھ کے ہو. اور یہاں اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہا ہے نا کہ ایسا بوجھ نہ ڈال جو میری طاقت سے نہ ہو. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک فیصلہ کر دیا, لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں, اس کے آگے گڑ گڑائیں, اس سے طلب کریں کہ اللہ ہمیں ایک تو یہ کہ پچھلی قوموں کی طرح کے آزمائشوں میں مبتلا نہ کرنا, اور ہمیں ایسے کسی بوجھ میں نہ ڈالنا جو کہ ہم اٹھانے کے قابل نہ ہو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, یقیناً ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی تو اللہ اس سے درگزر کرنا, معاف کر دینا اور ہم پہ رحم کر دینا. انت مولانا, بے شک تو ہی ہمارا ولی ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, بس مدد کر دے ہماری کافر قوم کے معاملے میں. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر اس قرآن کی محبت, اس کے اوپر تدبر کرنے کی عطا فرمائے, کہ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ سب بھی مجھے اپنے دعاؤں میں رمضان کی خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا. جہاں پہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ان سب کو رمضان مبارک. اور انشاءاللہ کل جن کا ہم پاکستان کے اندر تو کل روزہ نہیں ہے, لیکن جو بھی باہر ہیں روزے سے ہوں گے, تو یقیناً اپنی دعاؤں کے اندر اس امت کو اور ہم سب کو خصوصی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا. فلسطین کے مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اس پورے رمضان کے اندر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.